ایک حدیث کی روح سے حضور نے فرمایا کہ جب اس امت کے آخری اور سب سے بڑے مجدد کا ظہور ہوگا، حضرت مہدی جنہیں ہم جانتے ہیں، تو ان کی حکومت کو عرب میں قائم کرنے کے لیے فوجیں مشرق سے آئیں گی۔ یخرج ناس من المشرق یؤطئون للمہدی یعنی سلطان۔ معلوم ہوا کہ عرب کے مشرقی علاقے میں کہیں وہ پہلے نظام قائم ہو چکا ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس میں گویا کہ پیشین گوئی ہے کہ یروشلم مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلا ہوا ہوگا اس وقت، جیسے کہ آج ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بإیلیا، خراسان کے علاقے سے سیاہ پرچم دے کر فوجیں چلیں گی اور یہ پرچم جا کر سیدھے یروشلم میں نصب ہو جائیں گے، کوئی ان لشکروں کا رخ موڑ نہیں سکے گا۔ آج وہ یروشلم یہودیوں کے قبضے میں ہے اور کوئی دن کی بات ہے، اندیشہ ہے کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ شہید کی جائے، وہ اپنا سیکنڈ ٹیمپل جو ہے بلڈ کرنا چاہتے ہیں، نقشے تیار ہو چکے، ہر چیز اس کے لیے جو ہے پورا اہتمام ہو چکا۔ بہرحال یہ تو اشارات ہیں جو احادیث ہمارے پاس ہے حوالوں کے ساتھ جو اس کے اندر درج ہے۔ اب مشرق میں الحمدللہ کہ ہندوستان بھی مشرقی میں تھا، پاکستان اب مشرق میں ہے، افغانستان مشرق میں ہے۔ خراسان کا لفظ آیا ہے تو خراسان جو ہے حضور کے زمانے میں ایک بہت بڑے علاقے کا نام تھا، جس کا یوں سمجھیے کہ نیوکلیس تو موجودہ افغانستان تھا، کچھ علاقہ پاکستان کا بھی اس میں شامل تھا، جو مالاکنڈ ڈویژن ہے پاکستان کا شمالی، جہاں وہ شریعت کی تحریکیں چلتی رہتی ہیں اور بڑا وہاں پر جو ہے ہنگامہ بھی رہا ہے۔ اور یہ تھوڑا سا علاقہ ایران کا بھی شامل تھا، جو اب بھی خراسان کے پروونس کی حیثیت سے وہ جانا جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ ترکی ریاستیں بھی اس کے اندر شامل تھی، یہ خراسان تھی۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ وہاں سے فوجیں جائیں۔ اس کے علاوہ ایک حدیث کوئی ہے کہ جس کا حوالہ مجھے نہیں مل سکا، لیکن یہ کہ علامہ اقبال نے چونکہ اس کا اشارہ کیا ہے کہ میرے وطن کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ جبکہ وہ ہندوستان کا جو ہے راگ الاپ رہے تھے، اس کو بھی کہا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے۔ میں نے بعض عربوں سے وہاں میرا چونکہ ملاقات کا موقع ملتا ہے امریکہ وغیرہ میں، تو ہر ملک سے جو ہے لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسی حدیث کہ حضور نے فرمایا تھا مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ بہرحال لیکن اس کا چونکہ حوالہ نہیں ملا ہے تو میں نے صرف یہ کہ علامہ اقبال کے شعر کے حوالے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس مشرقی خطے کے اندر وہ نظام پہلے قائم ہوگا اور پھر یہاں سے وہ پھیلے گا۔ چنانچہ ایک اور تیسری حدیث سے میں آپ کو مل جائے گی، حضور نے فرمایا میری امت کے دو لشکر وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پیش کی طور پر جو بھی ان میں شریک ہوگا جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا پروانہ دے دیا۔ اصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار۔ ایک وہ ہوگا جو ہندوستان پر حملہ آور ہوگا، دوسرا وہ ہوگا کہ جو دجال کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے حضرت مسیح کے پاس پہنچے گا، حضرت مسیح کے ساتھ دینے کے لیے۔ اب اس سے بھی گمان یہی ہوتا ہے کہ یہی خراسان کا علاقہ، یہ افغانستان، اس کے ساتھ ملحق پاکستان، یہاں سے ظاہر بات ہے کہ پھر ہمیں ہندوستان کو بھی فتح کرنا ہوگا، یہ دارالاسلام رہا ہے۔ تو گویا کہ ایک حدیث میں دو لشکروں کا ذکر جمع کرنا جو ہے اشارہ کر رہا ہے کہ یہ اس دور سے متعلق ہے، ورنہ یہ کہ ہندوستان پر تو بہت سے لشکر آئے ہیں، محمود غزنوی بھی آئے ہیں، ان کے حملے ہوئے ہیں، محمد غوری بھی آئے ہیں، سب سے پہلے محمد ابن قاسم آئے ہیں، تو یہ تو بہت لوگ آئے ہیں۔ لیکن یہ کہ اصل میں ایک حدیث میں دو کا جمع ہونا جو ہے وہ ادھر اشارہ کرتا ہے کہ اس وقت جب ایک نیوکلیس بن چکے گا خلافت اللہ منہاج النبوہ کا، تو جیسے جزیرہ نما عرب سے شرق و غرب میں فوجیں چلی تھی، ایسے ہی مشرق میں ہمارے ہندوستان ہے اور مغرب کے اندر جو ہے یہ ہوتے ہوئے اور ایلیا تک وہ فوجیں پہنچ جائیں گی اور یروشلم جو ہے اس کو یہودیوں کے قبضے سے واگزار کرائیں گی۔ یہ احادیث اس میں موجود ہے۔ لیکن اب جو میرے اس دعوت نامہ جو اب میں جس کا تذکرہ کر رہا تھا اس کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ ادھر پاکستان اسی مقصد سے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں اسلامی نظام یعنی خلافت قائم کی جائے گی، لیکن ہم اپنی بدعمالیوں کے باعث تاحال مخالف سمت میں سفر کر رہے ہیں، اور اب حالات بتا رہے ہیں کہ تخت یا تختہ کے مصداق یا یہاں خلافت قائم ہوگی اور یہ عالمی خلافت کا نقطہ آغاز بنے گا یا پھر یہ ملک ختم ہو جائے گا۔ گویا اب معاملہ دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا والا ہے اور فوری طور پر قبر کسنی لازم ہے۔
اس دعوت نامے کے اس مرکزی حصے کے بارے میں میں آج اس وقت کچھ ذرا تفصیل سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور یوں میں کہہ سکتا ہوں اس وقت کہ سلطنت خداداد پاکستان یا ملت اسلامیہ پاکستان کا ایک مرثیہ ہے جو مجھے کہنا ہے موجودہ حالات کے پیش نظر، لیکن یہ مرثیہ میں قرآن مجید کے الفاظ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جس کے لیے تمہیداً میں پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ سورہ انبیاء کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 10، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہم نے تمہاری جانب ایک کتاب نازل کر دی، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، غور نہیں کرتے، سوچ بچار سے کام نہیں لیتے؟ اب اس آیت کا ایک مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے کہ ذکر لکم مراد ہو، یعنی تمہارے حصے کی نصیحت، ہدایت، ذکرہ، تذکرہ اس قرآن میں ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن ذکرکم اس میں اشارہ ایک اور بات کی طرف بھی آتا ہے کہ یہ جتنے بھی اقوام عالم آئیں گی ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور اس کی تائید ہوتی ہے، توثیق ہوتی ہے، تاکید ہوتی ہے ایک حدیث سے، وہ حدیث کے جو قرآن حکیم کی عظمت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے جامع اور سب سے مفصل بیان پر مشتمل ہے، فصاحت و بلاغت کی معراج۔ حضرت علی اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ کے رسول یہ بتائیے اسے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ ایک لمحے کے لیے توقف کیجئے، میں یہاں یہ توجہ دلایا کرتا ہوں کہ ہم اگر ہوتے، ہمارے مزاج کا اور صحابہ کے مزاج کا فرق کیا ہے؟ ہم ہوتے تو کیا پوچھتے؟ یہ حضور یہ فتنہ کیوں ہوگا، کب ہوگا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا؟ ہمارے تو سوالات یہ ہوتے تھے جو سب معلوماتی نوعیت کی چیزیں ہیں، جن کا کوئی تعلق عمل سے نہیں۔ صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ حضرت علی نے ان میں سے کوئی سوال نہیں کیا، کب آئے گا، کیوں آئے گا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا، کچھ نہیں۔ جو عملی سوال تھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ کے رسول، جب آپ نے فرما دیا کہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، تو ہمیں تو اب یہ سمجھنا ہے کہ وہاں سے نکلنے کا راستہ کون سا؟ بس اس کے جواب میں وہ حدیث ہے، کتاب اللہ، تمام فتنوں سے نکالنے والی اللہ کی کتاب، فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس میں تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کے حالات بھی ہیں، تو سب جانتے ہیں، قوم نوح اور قوم ہود اور قوم عاد اور نہ معلوم کس کس کا اقوام کا تذکرہ ہے، وخبر ما بعدکم، جو تمہارے بعد ہونے والا ہے اس کی خبریں بھی موجود ہیں، وحکم ما بینکم، اور جو بھی تمہارے مابین قیامت تک اختلافات رونما ہوں گے ان سب کا فیصلہ بھی موجود ہے۔ بڑی عظیم حدیث ہے، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ لَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، اور آخری الفاظ تو بلاغت کی انتہا ہے، من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حکم به عدل ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم۔ جس نے کوئی بات کہی اس قرآن کی بنیاد پر اس نے سچ کہا، جس نے عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہے، جس نے کوئی فیصلہ کیا قرآن کی بنیاد پر اس نے عدل کیا، اور جس نے قرآن کی طرف بلایا اس کی ہدایت ہو گئی، کسی اور کی ہو نہ ہو، اس کی ہدایت گارنٹیڈ ہے جو قرآن کی طرف بلانے والا ہے۔ یہ حدیث ہے جس میں خبر و ما بعدکم کے الفاظ موجود ہیں، بلکہ میں تذکرہ کر دوں یہ حدیث ایک اور شان سے وارد ہوئی ہے طبرانی کی معجم کبیر میں۔ وہاں یہ حدیث اس طور سے آئی ہے کہ حضرت جبرائیل نے حضور سے یہ فرمایا، یا محمد امتک بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ کی امت کا آپ کے بعد کیا بنے گا؟ حضور نے اس پر پوچھا بل مخرج منہا یا جبرائیل، جبرائیل تم نے بات تو بہت اہم کہی ہے، ابھی تو میں ہوں، انا بین اظہرکم، ابھی تو اے مسلمانوں میں تمہارے مابین ہوں، لیکن ایک وقت تو آئے گا، آخر دور نبوت کے خاتمے کی خبر حضور نے دی تھی تو کوئی آپ نے مثال کی خبر دی تھی، جانا ہے مجھے، انک میت وانہم میتون، یہ تو قرآن مجید میں تھا، لیکن اس کا حل کیا ہوگا اے جبرائیل؟ تب انہوں نے کہا ہے کتاب اللہ
فیہ نبأ من قبلکم ومن خبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، یہ پوری حدیث۔ یہ ایک اور ہی شان کے ساتھ یہی روایت آتی ہے۔ بات میں اس حوالے سے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی 6 آیات، اور عجیب یہ حسن اتفاق ہے، سورہ اعراف کی آیات ہیں 175، 176، 177، اور سورہ توبہ کی آیات ہیں 100 نکال دیجئے 75، 76، 77۔ یہ آئینہ ہے اس وقت میرے اور آپ کے لیے، ملت اسلامیہ پاکستان کے لیے، سلطنت خدا داد پاکستان۔ دیکھیے سورہ اعراف میں فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اے نبی ان کو آپ اس شخص کی خبر سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی، لیکن وہ ان سے نکل بھاگا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، اور پھر وہ انتہائی گمراہ لوگوں میں سے ہو گئے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے سے، ان کی بدولت ہم اسے اور بلند کرتے، اس کا مقام، اس کا رتبہ اور اونچا۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر وہ تو زمین کی طرف ہی بیٹھتا اور دھستا چلا گیا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال تو کتے کی سی ہے۔ ان تحمل علیہ یلہث، اگر اسے دھتکارو، کوئی ڈھیلا، کوئی لکڑی اس کی طرف اٹھاؤ مارنے کے لیے، تب بھی وہ ہانپتا رہتا ہے۔ ان تترکو یلہث، زبان اس کی نکلی ہوگی، اس میں سے راج ٹپک رہی ہوگی، چھوڑے رکھو گے تب بھی۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی مثال ہے اس قوم کی کہ جس نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا۔ فاقصص القصص، تو اے نبی آپ یہ واقعہ بیان کر دیجئے، لعلہم یتفکرون، شاید کہ وہ غور کریں، سوچ بچار سے کام لیں۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ وانفسہم کانوا یظلمون، اور وہ اپنے اوپر سب ظلم کرنے والے تھے۔ اب میں اس کی زیادہ تفصیلی تفاصیل میں نہیں جاؤں گا، اگرچہ ایک رائے یہ بھی ظاہر کی گئی ہے کہ یہ کسی شخص معین کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مثال ہے جو اللہ دے رہا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا سے بات ہوتی تو اس کا امکان تھا، یہاں تو خبر سنا دیجئے اے نبی اس کی خبر۔ اور اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کئی جو ہے اقوال مروی ہیں کہ یہ شخص بلعام بن باعورہ تھا۔ تو جو کتاب گنتی ہے نمبرز تورات کی، اس میں شخص کا ذکر موجود ہے۔ یہ کنعانی تھا، بعض لوگوں کے نزدیک اسرائیلی تھا، لیکن بہت عابد و زاہد، بہت اونچے مقام پر، صاحب کرامت، بزرگ جسے کہا جاتا ہے۔ الذی آتیناہ آیاتنا سے مراد یہاں پر کچھ لوگوں نے لیا ہے کہ علم کتاب اسے دی گئی تھی، وہ بات میرے نزدیک صحیح نہیں ہے، بلکہ آیات کہا گیا معجزات کو بھی۔ جس طرح اللہ اپنے انبیاء کو آیات، ہم نے آیات بینات دے کر رسولوں کو بھیجا، ایسے ہی ہے کہ کوئی بہت عابد زاہد کوئی ہو، عابد مرتاز اور زاہد مرتاز، تو اللہ تعالیٰ اسے کرامتیں عطا کرتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کرامات الاولیاء حق، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بزرگی کے ثبوت کے لیے، اظہار کے لیے وہ ایسے خلق عادت واقعات ظاہر کرتا۔ تو با کرامت بزرگ تھا، لیکن پھر وہ جو دنیاوی خواہشات کی طرف ایسا متوجہ ہوا کہ اس کی ساری نیکی، ساری اس کی بزرگی، ساری روحانیت ختم ہو کر رہ گئی، وہ انتہائی پاتال میں جا۔ بعض مفسرین نے حضور کے دور کے 2 اشخاص کا ذکر بھی کیا ہے۔ امیہ ابن ابی صلت ایک بہت بڑا شاعر تھا کہ جس کے اشعار میں توحید رچی بسی ہوئی تھی، توقع یہ تھی کہ وہ حضور کا سب سے بڑا جو ہے وہ سپورٹر بن جائے گا، لیکن نہیں، مخالف ہو گئے۔ اسی طریقے سے ابو عامر راہب تھا، جیسے ورقہ ابن نوفل مکے میں تھے، وہ جا کر جو ہے وہ شام میں انہوں نے عیسائیت اختیار کی، اور وہ بہت بڑے عالم تھے، کانا یکتب التوراۃ بالعبرانیہ۔ اسی طرح یہ ابو عامر خزرجی تھا، اور یہ بھی عیسائی ہو گیا تھا، شام میں رہا، اور پھر یہ بہت بڑا زاہد اور عابد اور عالم شخص تھا، لیکن یہی بدترین دشمن ہو گیا محمد رسول اللہ کا۔ جبکہ ورقہ ابن نوفل نے جو ہے حضور کی تصدیق کی تھی، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا لے کر گئی تھی حضور کو ان کے پاس۔
بہرحال میرے نزدیک یہ بلعام بن باعورہ ہی کا تذکرہ ہے جو ہو رہا ہے کہ وہ بہت با کرامات بزرگ تھا، لیکن زمینی خواہشات دو سب سے نمایاں ہیں۔ بدن، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، یہ انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے جو پریزرویشن آف دی سیلف ہے، اپنے بقا کے لیے اسے غذا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ چٹخارا بھی لگا ہوا ہے، یہ اس کے ساتھ اضافی شے ہے۔ اور دوسری ہے جنسی خواہش، شہوت، پریزرویشن آف دی اسپیشیز، اپنی نسل کو برقرار رکھنے کے لیے۔ یہ دونوں جو ہیں حرصیں انسان کے اندر جب یہ اعتدال سے بڑھتی ہیں تو تباہی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ لیکن یہاں نوٹ کیجئے کہ ایک شخص جسے اللہ نے اپنی آیات عطا کی، صاحب کرامت بزرگ تھا، لیکن وہ اس سے نکل بھاگا، اور یہاں فرمایا پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ یعنی اولاً نہیں شیطان کے اغوا سے کوئی شخص جو ہے وہ گمراہ ہوا کرتا، قرآن مجید میں صاف یہ بات آئی ہوئی ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، دیکھو تمہیں ہم مہلت تو دے رہے ہیں، قیامت تک کے لیے تمہاری زندگی طویل ہوگی اور تم ہمارے بندوں کو جس طرح چاہو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا، لیکن تمہیں اختیار کوئی حاصل نہیں ہوگا، اختیار اسے حاصل نہیں۔ تو جو شخص خود اپنی جو ہے داخلی غلط تقاضوں کے تحت غلط راستہ اختیار کرتا ہے، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پھر وہ ہمارے ہاں جو کولوکیل لینگویج میں پھر برے کو گھر تک پہنچا کر رہتا ہے، وہ پھر آخری درجے تک پہنچا کر ہی وہ بس کرتا ہے، تو اس درجے تک بلعام بن باعورہ پہنچ گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو اسے اور بلند کرتے، اس کے اور مقام اونچا ہوتا، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ تو زمین میں دھستا چلا گیا۔ زمین سے مراد وہی زمینی خواہشات، نفسانی خواہشات۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی۔ اب کتا وہ جانور ہے حیوانات میں، پیٹ اور جنس دونوں شہوتیں اس میں انتہا کو پہنچی، لہذا چاہے خوب پیٹ بھرا ہو، کسی صاحب کا یا کسی میم کا کتا ہو، خوب گوشت کھا کے گھر سے نکلا ہو، لیکن پھر بھی وہ باہر جائے گا تو ہر شے کو سونگے گا کہ شاید کوئی کھانے کی چیز ہو، یہ اس کی یعنی سمجھ جبلت کے اندر داخل، یہاں تک کہ آپ اس کو کوئی ٹھیکنا ماری مارنے کے لیے تو وہ بھی اس کو بھی سونگے گا کہ شاید اس میں کوئی کھانے کی کوئی شے موجود ہو، چلے گا بھی تو ادھر ادھر ہوتا ہوا، سونگتا ہوا، اور وہ اپنی شرمگاہ کو چاٹتا رہتا۔ دونوں جو حرصے ہیں اس کے اندر انتہا کی، اور اس کا پھر ظہور کیا ہوتا؟ زبان ہر وقت نکلی ہوئی ہے، ہانپ رہا ہے، ہر وقت ہانپ رہا ہے، پیٹ بھرا ہو تب بھی ہانپ رہا ہے، اور پیٹ خالی ہو تب بھی ہانپ رہا ہے، تھکا ہوا تب بھی ہانپ رہا ہے، کھڑا ہوا تب بھی ہانپ رہا ہے، زبان نکلی ہوئی ہے اور اس کے اندر سے رال ٹپک رہی ہے۔ یہ مثال دی ہے، جیسے قرآن مجید میں گدھے کی مثال بھی آئی ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، مثال اس قوم کی جس کو ہم نے تورات عطا کی تھی، حامل تورات بنائی گئی تھی، وہ قوم پھر اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس گدھے کی سی مثال ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لگا ہو، ایسے یہ گدھے کی مثال دی گئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ذالک مثل القوم الذین کذبوا، یہ صرف ایک فرد کا معاملہ نہیں ہوتا، پوری قومیں بھی اس تمثیل پر پوری اترتی ہیں، اور اسی ڈسکرپشن کے اوپر وہ پوری اترتی ہیں۔ کذبوا بآیاتنا، جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، فقصص القصص، تو اے نبی آپ یہ قصہ سنا دیجئے، لعلہم یتفکرون، شاید کہ غور کریں۔ آج میں آپ کو قصہ سنا رہا ہوں پاکستان کا، کس طور سے ان آیات پر منطبق ہو رہا ہے، شاید کہ آپ غور کریں، سوچیں، شاید کہ آپ کے اندر کوئی امنگ پیدا ہو جائے کسی عمل کی، جد و جہد کی۔ سا مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، آخری آیت بری مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وَكَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے، ظاہر بات ہے ہمارا کسی نے کیا بگاڑنا۔ اب اندازہ کیجئے پاکستان وہ ملک ہے اس روئے ارضی پر جو بہت بڑی اللہ کی نشانیوں کے ساتھ وجود میں آیا ہے۔ سب سے پہلی نشانی 27ویں رمضان کو اس کا قیام عمل میں آیا، غور کیجئے، جو بہترین رات ہو سکتی ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، جس میں کہ تمام جو بھی اللہ تعالیٰ کے پختہ فیصلے ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ پاکستان 27ویں شب رمضان مبارک کی، اس میں اس کا وجود ہے۔ پھر غور کیجئے کیسے قائم ہوا، کوئی امید کچھ عرصے پہلے بھی نہیں تھی کسی کو کہ پاکستان قائم ہو جائے، عام طور پر سمجھا گیا تھا یہ مسلم لیگ نے بارگیننگ کے لیے اتنی بڑی بات کر لی ہے، وہ لے دے کر معاملہ ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ
کہ خود 1 سال پہلے قائد اعظم کیبنٹ مشن پلان کو تسلیم کر چکے. اس کا کیا مطلب تھا کہ کم سے کم 10 سال کے لیے ایک آزاد پاکستان کا وجود مؤخر ہو گیا. نظری طور پر 10 سال کے بعد امکان تھا، لیکن ایک مرتبہ مرکزی حکومت ایک وحدت کے ساتھ اگر وجود میں آ جاتی تو پنڈت نہرو نے جو کہا تھا سچ تو وہی تھا. نکل جاتی ہے جس کی منہ سے سچی بات مستی میں، اس نے وہ سچ کہہ دیا، جس کی وجہ سے پھر قائد اعظم نے جو تسلیم کر لیا تھا کیبنٹ مشن پلان کو، پھر اس سے آپ نے رجوع کیا کہ اس نے کہہ دیا تھا ایک دفعہ بن جائے پھر کون کسی کو علیحدہ ہونے دیتا ہے. اس پر پھر قائد اعظم نے پسپائی کیا. ورنہ اگر وہ خاموش رہتا تو کم سے کم 10 سال تک کوئی امکان نہیں تھا، اور اس 10 سال میں ہندو قوم نے کیا کرنا تھا اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. پھر سوچئے پاکستان قائم ہوا، ہندو قوم ہمارے سے کس قدر تعداد میں زیادہ، تعلیم میں زیادہ، دولت میں زیادہ، تنظیم میں زیادہ، کس قدر منظم قوم تھی، کس قدر تعلیم یافتہ قوم تھی، کتنی ان کے اندر ایک یکجہتی موجود تھی. پھر کانگریس جیسی جماعت، بہت بڑی جماعت، اس میں کوئی شک نہیں، بہت بڑی عوامی جماعت، جس کے ساتھ یہ کہ لیڈرز کی سیکنڈ لائن کی یوں سمجھیے کہ ایک بڑی قطار موجود تھی. یہ نہیں تھا کہ مسلم لیگ بس ایک بگولے کی طرح ایک تحریک کے طور پر اٹھی ہے، اس نے جو بھی حاصل کر لیا، ورنہ مسلم لیگ اصل میں ایک جماعت کی شکل میں منظم ہو ہی نہیں پائی تھی. یہی وجہ ہے کہ پتاشے کی طرح گھل گئی پاکستان میں آتی. لیکن یہ کانگریس اور گاندھی جیسا لیڈر، ہم بہرحال اس کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہوں، لیکن یہ ہندوؤں کا مہاتما اور پوری دنیا کے اندر اس کی ایک عظمت تسلیم کی جاتی. اور چند مہینے پہلے اس نے کہا تھا کہ پاکستان سے میری لاش پر بن سکتا ہے. ہندو جیسی قوم، گاندھی جیسا لیڈر. اچھا، دوسری طرف یہ ہمارے ولی خان صاحب وہ کچھ پچھلے زمانے کے کاغذات نکال کے لے آتے ہیں انڈیا آفس کے، جس سے یہ کہ انگریزوں نے کوئی سپورٹ کی تھی پاکستان کی یا مسلم لیگ کی. جب پاکستان بنا ہے، ایکچولی وزیر اعظم ماؤنٹ بیٹن یہاں کا وائس رائے، دونوں قائد اعظم سے شدید نفرت رکھنے والے، پاکستان کے تصور کے دشمن. لیبر پارٹی کی گورنمنٹ تھی، کنزرویٹو پارٹی گورنمنٹ ہوتی تو کچھ شکوک و شبہات کا موقع تھا، لیکن یہ تو لیبر پارٹی کی حکومت تھی. ایٹلی نے جو کچھ لکھا ہے بعد میں وہ سب کے سامنے ہے، اب تو کچھ بھی باتیں نہیں رہی. ماؤنٹ بیٹن کی چیزیں بھی سب سامنے آ چکی ہیں. اس کے جس نوعیت کے تعلقات نہرو خاندان کے ساتھ تھے، اب وہ چیزیں بھی کہنے کی بھی نہیں ہے، مطلب یہ کہ لیڈی ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تک کا چرچا موجود ہے. اور یہ کہ گاندھی کا تو وہ چیلا تھا. آخری وقت میں پنڈت نہرو نے اور پٹیل نے جا کر اس سے کہا تھا کہ ہم نہیں کہہ سکتے باپو کے سامنے جا کر یہ کہنے کی ہماری جرت نہیں ہے کہ ہم ہندوستان کی تقسیم پر راضی ہو گئے ہیں، کہ تم ہی جا کے راضی کرا. اس نے جا کر گاندھی سے بات کی، کیا پٹی پڑھائی ہے وہ جانے. یہ تھے وہ نامساعد حالات جن میں پاکستان کا قیام. اور اس کے اندر جمع کر لیجئے یہ بات کہ 1 سال پہلے مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے سلہٹ میں یہ کہہ دیا تھا، رمضان مبارک میں پورے 1 سال پہلے، ملأ اعلیٰ میں پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہو چکا ہے. ملأ اعلیٰ سے مراد فرشتوں کا وہ سب سے اونچا طبقہ ہے، جو اللہ کا مقربین جو ہوتے ہیں، ملائکۃ المقربین، وہ ملأ اعلیٰ سب سے اونچا، وہاں فیصلہ ہو گیا پاکستان کے اندر. یہ دوسری بات ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ پھر ہم کیوں مخالفت کر رہے ہیں، ہماری پالیسی وہ بدل جانی چاہیے. انہوں نے کہا کہ در حقیقت وہ تکوینی معاملہ ہے اللہ کا. ہمارا کام تکوینیات کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو اپنی سوچ اور سمجھ سے جو بھی رائے صحیح ہے اسی کے اوپر کام کرنا ہے. لیکن فیصلہ ہو چکا. یہ 1 سال پہلے کی بات ہے، اور ایسے شخص کی گواہی ہے جو پاکستان کے ساتھ کوئی متفق نہیں تھا، اگرچہ بعد میں انہوں نے تسلیم کیا، بہت خوبصورتی سے تسلیم کیا. جب وہ گئے ہوئے تھے ڈابھیل، اور وہاں کسی شخص نے، یہ پاکستان کے قیام کے بعد کی بات ہے، کسی شخص نے ذرا چھیڑنے کے لیے کہ چلیے مولانا کچھ بولیں گے پاکستان کے خلاف، کو دھواں دار باتیں کریں گے، تو کوئی پاکستان کا تذکرہ کیا تو کہ بھائی دیکھو، جب تک کوئی مسجد کہیں تعمیر نہ ہو، تجویز ہو، تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہاں مسجد کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں. پہلے ہی مسجدیں موجود ہیں، یا یہ کتنی بڑی ہونی چاہیے، کس سائز کی ہونی چاہیے، کیا میٹیریل لگنا چاہیے، یہ سب اختلاف ہو سکتا ہے. پاکستان کے بننے سے پہلے ہمارا اختلاف تھا، لیکن مسجد بن جائے تو اس کی حفاظت ہر صاحب ایمان کا تقاضا ہے. اب پاکستان کی حیثیت بالکل بدل گئی. یہ الفاظ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کے، جو وہاں موجود تھے، مولانا محمد مالک کاندھلوی،
رحمت اللہ علیہ جنہوں نے کہ یہ الفاظ ہماری قرآن کانفرنس میں ایک مرتبہ بیان کی. اچھا یہ ہیں وہ آیات، وہ کرامات جس کے ساتھ پاکستان وجود میں آ رہا. ذرا پیچھے چلیے، جب خلافت عثمانیہ کے خاتمے کی سازشیں ہو رہی تھی تو پوری دنیا میں صرف ہندوستان میں تحریک چلی، کہیں اور نہیں چلی. وہ سلطنت عثمانیہ بہرحال خلافت کے نام سے تھی، چاہے حقیقت نہیں تھی، وہ ایک ملوکیت ہی تھی، اور اب اس پہ زوال بھی آ گیا تھا، یورپ کا مرد بیمار بھی کہا جا رہا، جو بھی کچھ تھا، لیکن عظمت اسلامی کا ایک سمبل، ایک نشانی تھی. اس کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی، اور اس وقت تحریک چلی صرف ہندوستان میں کہیں بھی نہیں چلی، پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں، بلکہ عربوں نے تو بغاوت کی ترکوں کے خلاف، اور اصل میں تو انہی کی بغاوت کے نتیجے میں یہ سارا معاملہ ختم ہوا. لیکن ہندوستان میں وہ تحریک چلی اور ایسے زور شور کے ساتھ چلی، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت میں دے دو، پورا ہندوستان گونج گیا. ذرا اس سے بھی پیچھے جائیے، دیکھیے ختم نبوت کے بعد سب سے بڑا منصب مجددین امت ہے کہ جو سنن ابی داؤد کی روایت کی روح سے ان اللہ یبعث فی هذه الامه علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینها. یقیناً اللہ اس امت میں ہر صدی میں ایسے لوگوں کو اٹھاتا رہے گا جو دین کو تازہ کر دیں گے. دین کے اوپر جو بھی کوئی غبار آ جائے گا، کوئی اس کی تعلیمات دھندلا جائیں گی، اس کو ہٹا کر صحیح دین کی شکل دوبارہ دکھا. 1000 برس تک سارے مجددین امت عالم عرب میں آئے. عمر بن عبدالعزیز سے چلیے اور امام ابو حنیفہ گنتے چلے جائیے، شیخ عبد القادر جیلانی، امام غزالی، امام ابن تیمیہ، سب وقت. 11ویں صدی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی ہندوستان میں، 12ویں صدی کا مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی ہندوستان، 13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی ہندوستان، 14ویں صدی کا مجدد اعظم شیخ الہند نصیر مالٹا ہندوستان، اور مزید برآں علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ پوری دنیا میں کہیں نظر نہیں آتے. ان کی تحریکیں جو ہے پوری دنیا میں چھا گئی. سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ پوری دنیا میں چلا گیا. پورے ٹرکش بیلٹ میں وہی ہے، وہ امام شامل ہوں یا اس وقت جو چیکنیا کے معاملات ہیں، یا پورے ترکستان کے اندر یہی ہے. خود یہ افغانستان کے اندر وہی سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ، ان کے صدر بھی تھے مجددی. پھر شاہ ولی اللہ ہی کے تو در حقیقت علم کا یہ ظہور ہے کہ جو پورا افغانستان میں جو مدارس کہاں کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں یہ طالبان، وہی دیوبندی مدارس ہے کہ جو شاہ ولی اللہ کے علوم کا وارث بنے. گویا کہ ریورس گیئر لگا ہے. ایک بات عجیب ذرا نوٹ کیجئے گا، 1000 برس جو پہلے تھے ہندوستان میں آتے تھے، باہر سے علماء آ رہے ہیں، صوفیہ آ رہے ہیں، ادیب آ رہے ہیں، دانشور آ رہے ہیں ہندوستان میں. اور جب یہ الف ثانی شروع ہوا امت کی تاریخ کا دوسرا 1000 سال، تو ریورس گیئر لگ گیا. معین الدین چشتی ادھر سے آئے تھے، سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ یہاں سے چلا، شاہ ولی اللہ کے علوم یہاں سے چلے، علامہ اقبال کا فکر یہاں سے پھیلا، پوری دنیا میں پھیلا. ڈاکٹر علی شریعتی سے پوچھئے، مالک ابن نبی سے پوچھئے، بہت بڑا جو دانشور ایران کا اور بہت بڑا دانشور جو ہے عالم عرب کا. پھر مولانا مودودی کی کتابیں دیکھ لیجیے، پوری دنیا کے اندر عربی میں، انگریزی میں ٹرانسلیشن ہر جگہ مل جائے گی. اور یہ مولانا الیاس کے شروع کرنا تحریک کہاں سے کہاں پہنچی ہے. لاکھوں آدمی ایک وقت کے اندر جو ہے وہ مسلسل حرکت کے اندر. یہ ساری آیات ہیں، اس سب کا امین یہ پاکستان، یہ سارا ہمارا ورثہ یہ پیچھے 11ویں صدی، 12ویں صدی، 13ویں صدی، 14ویں صدی. اور پھر یہ کہ پاکستان وجود میں آیا 27ویں کو. یہ پاکستان ہندو اور انگریز دونوں کی مخالفت کے علی رغم قائم. اور اس وقت نقشہ میں آپ کے سامنے کھینچ رہا ہوں سورہ اعراف کی آیت نمبر 129 کے حوالے سے. جب ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تھی بنی اسرائیل پر مصر میں، تو انہوں نے جب فریاد کی ہے تو حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا ان سے، عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون. امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور پھر تمہیں زمین کے اندر تمکن عطا کرے گا، پھر دیکھے گا تم کیا کرتے ہو. ویسے تو یہ دنیا کی زندگی افراد کے لیے بھی امتحان گاہ ہے. الزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم ایک امتحانی عرصے میں سے گزر رہے ہیں.
قوموں کا امتحان اپنی جگہ ہوتا ہے، امتوں کا، ملکوں کا امتحان اپنی جگہ ہے۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے گا تم کیا کرتے۔ اب دیکھیے ہمارے ہاں کیا ہوا بدقسمتی سے، مسلم لیگ کی جو ٹاپ کی قیادت تھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ بحث کی تو مسلم لیگ تو تقریباً سمجھیے کہ ختم ہو گئی قائد اعظم کے انتقال کے بعد، زیادہ کہیں گے تو لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد۔ لیکن یہ ہے کہ پہلے دن سے بھی ہم نے رخ اسلام کی طرف نہیں کیا۔ ہمیں اپنے بزرگوں کا بھی اب تذکرہ جو ہے کرنا پڑے گا۔ میں قائد اعظم کو ہرگز دھوکے باز آدمی نہیں سمجھتا، جھوٹا نہیں سمجھتا، صاحب کردار آدمی تھے۔ میری تعویل یہ کہ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ اگر پاکستان ایک نوزائیدہ مملکت ہے، ہم نے فوراً اسلام کا ڈنکا بجا دیا اور نعرہ لگا دیا تو پوری دشمن قوت جو ہے ہمیں دبوچ لے گی۔ لہذا اب جبکہ ایک ایسا ملک وجود میں آ گیا جہاں غالب اکثریت مسلمانوں کی ہے، تو خالص سیکولر اصول سے بھی تو یہاں اسلام ہی آئے گا نا۔ سیکولر اصول کیا ہے کہ لوگوں کی اکثریت جو چاہے گی ہوگا، یہی اصول ہے۔ لوگوں کی اکثریت جو قانون بنانا چاہتی ہے بنائے گی، جو نافذ کرانا چاہتی کرائے گی، یہ سیکولرزم ہے۔ تو اب خالص سیکولر اصولوں سے ہندوستان ایک وحدت رہتا تو یہاں اسلام کے آنے کا کوئی سوال نہیں تھا، اکثریت ہندوؤں کی تھی، کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ لیکن اب یہ ہے کہ اگر مسلمان یہاں کے چاہیں گے تو یہاں شریعت بھی آ جائے گی، نظام بھی آ جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا۔ لیکن ہم نے اگر ڈنکا بجا دیا تو شاید، اب میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کی بات میں وزن ہے، لیکن یہ کہ شکل جو بنی ہے وہ یہ تھی، وزیر قانون ہندو، وزیر خارجہ قادیانی، اور وہ ان کا شورۂ آفاق جملہ عنقریب باقی یہاں پر نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان رہے گا۔ مذہبی اعتبار سے نہیں کہ مذہب تو ان لوگوں کا انفرادی معاملہ ہے، بلکہ قومی اعتبار سے۔ بہرحال ایک جس کو میں یہ کہوں گا کہ صحیح سمت میں پہلی اینٹ نہیں رکھی ہے۔ مصلحت کیا تھی یہ اپنی جگہ پر ہے، ان کی نیت پر حملہ نہیں ہے، لیکن دی فیکٹ ریمینز، واقعہ یہی ہے، حقیقت یہی ہے۔ اور مجھے معلوم ہے، میں بنگلہ دیش 2 دفعہ جا چکا ہوں، کہ بنگالی مسلمانوں کو پہلا شوق لگا تھا اسی سے، اس لیے کہ بنگال کا عام مسلمان جو ہے مغربی پاکستان کے عام مسلمان سے زیادہ مذہبی ہے۔ آج بھی جو تبلیغی جماعت کا اجتماع وہاں ہوتا ہے وہ 25-30 لاکھ کا ہوتا ہے ٹونگی میں، اس اعتبار سے، اور عام طور پر بھی وہاں پر مذہبیت زیادہ ہے، ایک شوق لگا۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے وہ مسلسل چیزیں جو ہے وہ پھر جو لینگویج کوسچن تھا وہ تو سیکولر لوگوں نے اٹھایا تھا، لیکن مذہبی لوگوں کو بھی شوق جو ہے اس سے پہنچا۔ لیکن یہ کہ الحمدللہ کہ اس کے بعد مولانا مودودی کی ایک تحریک پر جو انہوں نے اسی لاہور شہر سے شروع کی تھی اپریل 1948 سے، کہ اب چونکہ پاکستان اسلام کے نام پر بنایا گیا لہذا یہاں پر اسلامی دستور بننا چاہیے، مطالبہ شروع کیا ہوں۔ اور پھر مسلم لیگی عناصر نے بھرپور مدد کی، جن میں سب سے زیادہ کروشل رول پلے کیا ہے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وہ تو مسلم لیگی تھے، جماعت اسلامی کی تو نہیں تھے، اور قرارداد مقاصد پاس ہو گئی۔ تو گویا کہ ایک اور معجزہ جو ہے کہ جس وقت دنیا میں ڈنکا بج رہا تھا سیکولرزم کا پوری دنیا میں، 10.5 کروڑ عوام کی اسمبلی نے کہا کہ ہم اللہ کی حاکمیت کا اقرار کرتے ہیں، اپنی حاکمیت کا دعویٰ نہیں کرتے۔ We wash our hands off the claim to sovereignty. Sovereignty belongs to Allah. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے وہی باقی متانے آزم۔ میرے نزدیک یہ بھی معجزہ ہے، آیات میں سے، آیات الہی میں سے۔ پھر جب کچھ لوگوں نے، سیکولر مائنڈڈ لوگوں نے شور مچایا کہ کس کا اسلام ہوگا یہاں پر، شیعہ کا، سنی کا، دیوبندی کا، بریلوی کا، تو تمام مطالب چوٹی کے علماء نے 22 نکات دستور سازی کے متفق علیہ دے دیے۔ یہ ایک اور معجزہ ہوا۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا بلنڈر ہوا، دینی جماعتوں نے یہاں کشاکش اقتدار میں شریک ہو کر، انتخابات میں آ کر اسلام کو ایک پارٹی ایشو بنا کر اور بیڑا غرق کر۔ لیکن یہ کہ بہرحال اس کی داستان باقی میں بیان نہیں کرنا چاہتا، نتیجہ جو نکلا، غلطی کس کی تھی، کتنی تھی، کوتاہی کس کی تھی، کتنی تھی، لیکن نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم بیٹھتے چلے گئے زمین کی طرف۔ آج 52 برس گزرنے کے بعد
27 برس پہلے تو ہماری پیٹھ پر ایک کوڑا پڑ گیا، ملک 2 لخت ہوا، 93,000 ہمارے قیدی ہندو کے ہاتھ میں گئے، جن پر کہیں 600 کہیں 800 کہیں 1000 برس حکومت کی تھی۔ ہمارے جرنیل نے اپنا ریوالور پیش کیا اپنے ہاتھ سے، ذلت کی انتہا۔ لیکن اس کے بعد سے ہوتے ہوتے آج ہم کہاں پہنچ گئے؟ دیوالا ہمارا نکلا ہوا ہے، ہماری جان IMF کی مٹھی میں ہے، امریکہ ہمارا بلجاؤ ماوا ہے، جو کچھ کارگل میں ہوا ہے ذلت کی انتہا ہو گئی۔ اگرچہ آرمی چیف اب بھی کہہ رہا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا جو ہے عسکری فتح تھی، پھر ہوا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم نے ڈکلیئر کر دیا کہ ہم بھارت کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے اہل نہیں ہیں، ہم بھارت سے جنگ نہیں کر سکتے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ حال اس قوم کا آج ہو گیا۔ نظام جو کا تو وہی سودی نظام، وہی سارے معاملات، وہی جاگیرداری جو انگریز چھوڑ کر گئے۔ ہاں اگر کوئی اضافہ ہوا ہے تو بے پردگی میں، فحاشی میں، عریانی میں اضافہ ہوا، باقی سب کچھ وہی۔ قوم قومیتوں میں تقسیم ہو گئی، ہانپ رہا ہے کتے کی طریقے سے، ہانپ رہا ہے پورا ملک۔ ہانپتا کانپتا ہمارا وزیر اعظم پہنچا ہے واشنگٹن، اور جا کر جو اس نے ملاقات کی ہے اور خود ریکویسٹ کر کے بڑی مشکل سے، جبکہ وہی جو ہے صدر واجپئی کو بلا رہا ہے، وہ کہتا میں نہیں آ رہا۔ یہ حال ہمارا ہو گیا، یہ بے عزتی، یہ توہین، یہ تسلیم، اور جان ان کی مٹھی میں ہے، جو چاہے وہ کرے، جو چاہے ہم سے کروا لے۔ ہمارے اپوزیشن لیڈر ہو تو وہیں کے طواف کرنے والے، معلوم ہوتا ہے کہ ہم تو امریکہ کی ایک ریاست، بلکہ یوں کہیے کہ کالونی بن گئے، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں۔ یہ ہے صورتحال جو آج تھی۔ ملک کے جو سیاح آتا تھا ہندوستان سے، وہ کہتا تھا کہ ہم ایک پسماندہ ملک سے ایک ترقی یافتہ ملک میں آ گئے، اور جو یہاں سے ادھر جاتا تھا وہ کہتا تھا ترقی یافتہ ملک سے ایک پسماندہ ملک میں آ گئے۔ آج حال کیا ہے؟ مشرقی پنجاب کے اندر تمام فارمرز کے لیے بجلی مفت، صرف مشرقی پنجاب کافی ہے پورے ہندوستان کو فیڈ کرنے کے لیے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے کھیت سوکھے رہتے ہیں، بجلی کا بل کون ادا کرے گا؟ ذرا کھڑے ہو جائیے، جو نہر انہوں نے نکالی، 700 میل لمبی نہر نکالی، 700 میل، اور راجستھان کو ہرا بھرا کر دیا ہے۔ کوئی کھڑا ہو سندھ کی سرحد پر، تھرپارکر کی سرحد پر، تو ادھر نظر آئے گا ٹیبے ٹیبے، ریت ہی ریت، اور ریگستان ادھر گلو گلزار ہے۔ 700 میل لمبی اور سیمنٹ لائن، پوری کی پوری نہر 700 میل کی جو ہے وہ کنکریٹ کے لائننگ کے ساتھ ہے، جس سے نہ سیپیج ہوگا، نہ اس سے جو یہ زمین کا جو کی خرابی پیدا ہوتی ہے، کوئی کلر ہو، کچھ نہیں ہو۔ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ آج ان کے ہاں بحث ہو رہی ہے کہ ہمیں تو وہ بنانے میزائل کے جو امریکہ تک بات کریں۔ یہ پاکستان کیا شے ہے؟ پاکستان اور چین کیا شے ہے؟ ان کی نیوی پورے انڈین اوشن کے اوپر اس وقت جو ہے وہ حاوی ہے۔ آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ گھبراتا ہے اس سے۔ یہ ہم کہاں ہیں؟ کس جگہ کھڑے؟ یہ ذلت، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ لیکن
جب تک ابھی اللہ مہلت دے رہا ہے. ویسے تو صحیح بات یہ ہے کہ سن 71 میں اگر وہ یک طرفہ سیز فائر نہ ہوتا، اللہ نے وہ جو اللہ کی انگلیوں میں ہوتے ہیں تمام انسانوں کے دل، نکسن کا جس کو کہ گاندھی مر گئی کہتے کہتے پرو پاکستان ٹلٹ آف نکسن ایڈمنسٹریشن. نکسن نے ڈائریکٹ لائن کے اوپر جو ہے ہاٹ لائن کے اوپر کوسیجن سے کہا، کوسیجن نے جو ہے ڈائریکٹ کہا ہے اندرا گاندھی سے بس جو ہو گیا ہو گیا، یونیلیٹرل سیز فائر. ورنہ ہمارا حل کیا تھا؟ سیالکوٹ کا سیکٹر ٹوٹا ہوا تھا، راجستھان کا سیکٹر ٹوٹا ہوا تھا، لے دے کر ایک ٹھکا خان جو ہے ٹاسک فورس لے کر بیٹھا ہوا تھا سلیمان کی ہیڈ کوارٹرز پر. ایئر فورس ہماری تقریباً جو ہے وہ مفلوج ہو چکی تھی. وہ اواکس کے قسم کے جو ہے وہ ہیلی کاپٹر رشیا نے اسے دے دیے تھے کہ ہمارا ہلتا بھی تھا جہاں تو انہیں معلوم ہو جاتا تھا. ہماری نیوی کو ہٹ کر گئے وہ آ کر ہماری بندرگاہ کے اندر. لینڈ ڈیفنسز کی فکر ہو رہی تھی کہ کہیں وہاں اتر ہی نہ آئے ہماری خشکی کے اوپر سمندر کے راستے سے. بہرحال اللہ نے ہمیں فریش لیز دی تھی، لیکن آج کی تاریخ تک ہمارے لچھن وہی ہیں، ہمارا شب و روز وہی ہے، ہمارے صبح و شام وہی ہیں قطعاً. اور حالات خراب سے خراب تر ہوئے. جو اربوں کے غبن ہوئے وہ تو بعد میں ہوئے. جس طریقے سے کہ اس ملک کی معیشت کا بیڑا کیا غرق کیا وہ تو بعد میں ہوا ہے. ہم اور دھستے چلے گئے. وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، زمین میں دھستا چلا گیا. وہ نقشہ ہے پاکستان. اب ذرا چند منٹ میں نے عرض کیا تھا نا، یہ 175 176 177 آیات یہ ہیں جن میں ہماری تصویر ہے. اب 75 76 77 سورہ توبہ ہمارے معاشرے کی اخلاقی جو حالت اس وقت ہے اس کا نقشہ دیکھنا ہو تو ان آیات میں دیکھیں. سورہ توبہ کا ایک بہت بڑا مضمون ہے منافقین کے بارے میں، ان کے کیا خصائص ہیں، ان کی پھر اللہ کے ہاں کس قدر بڑا عذاب ان کے لیے ہے، کس طریقے سے وہ حضور کے استغفار سے بھی محروم کر دیے گئے. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. اے نبی ان کے لیے آپ استغفار کریں یا نہ کریں برابر ہے، آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. ان منافقین کے خاص قسم کا بیان ہو رہا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، ایک خاص قسم ایسے منافقین کی ہے جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، خوب صدقہ خیرات کریں گے، نیک بن جائیں، خادم خلق بن جائیں. فَلَمَّا آتَاهُم مِنْ فَضْلِهِ، جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اب اس دولت کے ساتھ بخل سے کام لیا، تجوریاں بند کر لیں اور اپنی پیٹھ موڑ لی، اعراض کیا، بھول گئے وعدے. اب سنیے آیت فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا، ان کی اس وعدہ خلافی کی پاداش میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کا روگ پیدا کر دیا. اگلے الفاظ میں اکثر آ کر اس آیت کو یہاں چھوڑ دیا کرتا ہوں، پڑھا نہیں کرتا، میں کام چاہتا ہوں. اس لیے کہ الفاظ یہ ہیں کہ اب یہ نفاق رہے گا اِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اس دن تک رہے گا ان کے دلوں میں جس دن کہ ان کی ملاقات اللہ سے ہوگی. اس نفاق کا روگ نکل نہیں سکے. میں کامتا ہوں. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بسبب اس وعدہ خلافی کے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا اور بسبب اس جھوٹ کے جو انہوں نے بولا. یہ 3 آیات. بہرحال شاہ صاحب تشریف فرما ہے، اور بھی میری عمر کے بھی لوگ ہوں گے بہت سے یہاں، کیسی کیسے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی تھی اللہ سے، اے اللہ تو ہمیں ہندو اور انگریز کی دوہری غلامی سے نجات دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو پردے پڑ گئے دور ملوکیت میں، عرب امپیریلزم کے دوران، وہی ملکن عاقن، وہ جو ظالمانہ دور حکومت تھا، ملوکیت، اس میں جو پردے پڑ گئے تھے انہیں ہٹا کر صحیح اسلام، اور دور ملوکیت سے پہلے کا اسلام کس کا تھا؟ دور خلافت راشدہ کا اسلام. اس کی ایک شکل دنیا کو دکھائیں گے، یعنی قائم کریں گے یہاں نظام خلافت. قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی ایک نمونہ پیش کریں. لیکن جب پاکستان بن گیا تو 52 برس کے بعد
وہی نظام، وہی سودی نظام، وہی جاگیردارانہ نظام. ہمارا معاشرتی ڈھانچہ پہلے سے ڈھیلا ہو چکا ہے. ہمارے جو اب میں جو نفاق کی جو 3 شکلیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. سب سے پہلا جس کو ہم کہتے ہیں نفاق باہمی. اب وہ قوم ایک نہیں رہی، اب قومیتوں میں تقسیم ہو گئی. ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر، وہ جو ایک قوم بن گئی تھی جو ہندو کے مقابلے میں بنیاد مرصوص بن کر کھڑی ہو گئی تھی، کہاں ہے؟ یہ قومیتیں ہیں، عصبیتیں ہیں، ایتھنک ہیں، لنگوسٹک ہیں، صوبائیت کا ایک افریت ہے. سب چیخ رہے ہیں جاننے والے کہ کالا باغ ڈیم نہ بنا تو چند سالوں کے بعد یہ سب پھر وہی باریں جو ہوتی تھی یہاں پنجاب کے اندر، گنجی بار اور نیلی بار اور یہ سب باریں ہوں گی. یہ یہاں کی ساری زرخیزی ختم ہو جائے گی. دونوں آپ کے ڈیم سلٹ اپ ہو رہے ہیں، مسلسل سلٹ اپ ہو رہے ہیں. کیا ہوگا؟ لیکن نہیں، صوبائیت راستے میں آئی. اتنا بھاری مینڈیٹ لے کر آنے والے نے بھی بڑا اعلان کر دیا تھا بنائیں گے، پھر کیسے چپ ہو کے بیٹھ جانا پڑا. اس کا اب نام بھی نہیں، ذکر بھی نہیں، کوئی تذکرہ بھی نہیں. کیوں؟ صوبائیت مسئلہ، شیعہ سنی کا مسئلہ. یہ ساری منافقت باہمی، نفاق باہمی، یہ نتیجہ ہے اس کا اللہ کے ساتھ بدعہدی کا اور خلافت. سب سے بڑی بات یہ کہ جو اخلاق کا دیوانہ نکلا ہے، مالیات کا جو دیوانہ نکلا ہے وہ تو سب کے علم میں ہے، لیکن اخلاق کا جو دیوانہ نکلا ہے، اور اس کے لیے 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں. حضور نے فرمایا، اور یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی، حضرت ابو ہریرہ سے، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اور مسلم شریف کی روایت میں اضافی الفاظ ہیں، وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ. خواہ وہ شخص نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، لیکن اگر یہ 3 چیزیں ہیں تو کٹر منافق ہے. جب بولے جھوٹ بولے، اذا حدث کذب، وَإِذَا وعد أَخْلَفَ، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت امین بنایا جائے تو خیانت کرے. دیکھ لیں، الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ. جو قوم کی اکثریت کا حال ہے وہ یہ ہے کہ جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا، اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف، اتنا ہی بڑا خائن اور غبن کرنے والا. اربوں کے غبن ہیں. اب تو جاننے والے بتاتے ہیں کہ 32 بلین کا ہم پر قرض ہے اور 60 بلین ہمارا جو ہے باہر گیا ہوا، اور 33 بلین ہم دے چکے ہیں سود کے اندر، لیکن وہ کھڑا ہوا ہے قرض. اخلاق کا دیوالہ نکل گیا. دوسری حدیث میں عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے ہے، وہ بھی متفق علیہ. حضور نے فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں جو کسی میں ہے تو کٹر منافقاً خالصاً، خالص منافق ہے، اور اگر ان میں سے ایک ہے تو وہ ایک حصہ جو ہے نفاق کا اس کے اندر موجود ہے جب تک کہ وہ اسے اپنے آپ کو پاک نہ کر لے. 3 چیزیں وہی ہیں جو پہلی حدیث میں تھی. چوتھی یہ کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کہیں جھگڑا ہو جائے تو فوراً جو ہے تو تکار پر اور گالم گلوچ پر اتر آئے، آپے سے باہر ہو جائے. دیکھ لیجیے، یارڈ سٹک لے لیجیے ہاتھ میں، معاشرے کو ناپ لیجیے. میں بڑے دکھی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس وقت روئے ارضی کی سب سے بڑی منافق قوم مسلمانوں نے پاکستان. یہ شکل کہیں دنیا میں نظر نہیں آئی. تیسری منافقت کا جو سب سے بڑا ہمارا ہے، کسی ملک کا سب سے سیکریٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے دستور، اور ہمارا دستور منافقت کا پلندہ. پورا اسلام اس میں موجود ہے، قرارداد مقاصد موجود ہے، یہ دفعہ موجود ہے 227 کے یہاں کوئی کتاب و سنت کے خلاف قانون سازی نہیں ہو سکتی، کوئی منافی قانون رہ نہیں سکتا. لیکن اس کو باندھ دیا ہے آئیڈیالوجی کونسل کے ساتھ، وہ اس کے اوپر رپورٹیں دیتی رہے گی. رپورٹوں کا کیا حشر ہوگا؟ خالی چپ. ضیاء الحق نے بنایا فیڈرل شریعت کورٹ کہ جو بھی یہ عدالت فیصلہ کر دے گی کہ یہ قانون خلاف کتاب و سنت ہے وہ کل عدم ہو جائے گا، لیکن اسے ہتھکڑیاں پہنا دی، بیڑیاں پہنا دی. دستور تمہارے دائرے سے خارج، اور جو عدالت کی قوانین ہے پروسیجرل لاز وہ تمہارے دائرے سے خارج، پرسنل لا مسلم، فیملی لاز تمہارے دائرے سے خارج، مالی قوانین بھی 10 سال کے لیے خارج. وہ 10 سال کی ہتھکڑی کھلی تھی تو فیڈرل شریعت کورٹ نے سود کے بارے میں، بینک انٹرسٹ کے بارے میں فیصلہ دیا تھا، لیکن اس کو بھی آج کتنے سال ہو گئے. تاخیر، تعویق، جھوٹے وعدے. میرے سامنے بیٹھ کر کہا تھا میاں محمد شریف نے 6 مہینے کے اندر ختم کرو سود کو، اور یہ دونوں بھائی جو ہیں شہباز شریف اور نواز شریف کہہ کر گئے تھے 1 سال کے اندر ہم ختم کر دیں گے. وہ 2.5 سال ہو چکے.
اور ابھی تک تو وہ شکل جو سپریم کورٹ کی اپیلیٹ بینچ سے اس کا فیصلہ نہیں آیا، پتہ نہیں کیا شکل ہے، آیا ہے کہ نہیں آیا ہے، اور اگر نہیں آیا ہے 1 مہینے کے اندر اندر اسے آنا چاہیے تھا عدالت کے کھلنے کے بعد، تو کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ اثر نو ہیئرنگ شروع ہو جائے۔ بہرحال یہ ہے ہماری منافقت کے 3 پہلو جو میں نے آپ کے سامنے گنوا دیے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، جب تک سانس تب تک آس۔ راستہ کیا ہے؟ ابھی ہمارے لیے مہلت ہے جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دے رکھی ہے۔ حالات جس تیزی کے ساتھ اس ریجن کے بدل رہے ہیں سب کے سامنے۔ امریکہ فیصلہ کن طور پر اب بھارت کی پشت پر ہے، ہم سے اسے کوئی سروکار نہیں رہا، سوائے ڈانٹنے کے، ڈپٹنے کے۔ کبھی اپوزیشن کو ڈانٹ آ گئی، کبھی حکومت کو ڈانٹ آ گئی، کبھی کسی اور کو ڈانٹ آ گئی، ڈانٹیں آ گئی، جھڑکیاں آ گئی، دھمکیاں آ گئی، اس کے سوا ہمارے ساتھ کوئی سروکار نہیں۔ ابھی جو وہاں ملاقاتیں ہوئی ہیں فورن منسٹرز کے ساتھ، تو میڈلن البرائٹ کا جو رویہ تھا ہندوستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ اور جو ہمارے وزیر خارجہ کے ساتھ، زمین و آسمان کا تھا۔ ان کو کاؤنسلنگ ہو رہی ہے، ان کے لیے جو ہے۔ پھر یہ آج کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اب زیادہ مضبوط حکومت بی جے پی کی بن سکے گی۔ تقریباً جو ریزلٹس جو ہیں جو آئے ہیں، اب ان کی پوزیشن ایسی ہو گئی ہے کہ شاید انہیں، خیر وہ ایبسولوٹ میجورٹی بی جے پی کی تو نہیں، اس کے الائز کے ساتھ جو ہے، لیکن بہت مستحکم حکومت ہوگی۔ وہ اتنی باریک، وہ اتنی کمزور حکومت نہیں ہوگی۔ اور بی جے پی کے عزائم جب تک ابھی وہ کچھ اپنے الائز کے لیے ساتھ بندھی ہوئی ہے، ایبسولوٹ میجورٹی اسے نہیں ملی ہے، تب تک تو اس نے کچھ چیزوں کو ابھی روک لیا ہے، وہ الائز کے دباؤ کے تحت۔ کامن سول کوڈ روک لیا ہے، کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس روک لیا ہے، اور جو ان کے دل کی بات ہے وہ روک دی ہے۔ دل کی بات یہ کہ پاکستان کو ختم کرنا، لیکن یہ کہ ان کے انڈیویجول جو زبانوں پر آنا شروع ہو گیا۔ آج تک کہیں 50 برس میں کسی نے یہ نہیں کہا تھا جو اب کہا جا رہا، جو رخ ہے دنیا حالات کا، اس کو اس سے پہچانیے۔ بھارت پاکستان کے بغیر نامکمل ہے۔ آر ایس ایس کا یہ ڈکلیئرڈ گول ہے اکھنڈ بھارت دوبارہ قائم کرنا اور پاکستان کو ختم کرنا، اور یہی نہیں، ہندوستان کی پوری سرزمین کو پاک کرنا ان ملیچھوں سے، مسلمانوں سے، ڈکلیئرڈ ہے۔ یہ ہے رخ ادھر جا رہا، کس تیزی کے ساتھ گریجولی وہ بی جے پی بڑھتے بڑھتے کہاں سے کہاں آ گئی ہے۔ اور اگر کہیں اسے ایبسولوٹ میجورٹی حاصل ہو گئی تو جو حال ہوگا اسے سامنے رکھیے۔ لیکن جب تک ایسا نہیں ہے، یہ بریدنگ سپیس اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں دے رہا ہے، اگر ہم کمر ہمت کسیں گے تو کچھ ہوگا۔ لیکن اب میں اجمالاً صرف یہ بتاؤں گا کہ نظام خلافت ہے کیا، اس لیے کہ جیسا کہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، میں نے یہاں 4 لیکچرز دیے تھے غالباً جنا ہال میں۔ نظام خلافت حقیقت میں کیا ہے، جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا اس وقت تک کیا تھا، ختم نبوت کے بعد اس کی شکل کیا ہے جو خلافت راشدہ میں بنی، اب اس کی شکل کیا ہو۔ عبدالرزاق صاحب نے تو صرف وہی ذکر کیا ہے کہ اب اگر نظام خلافت قائم ہوگا تو اس کا سیاسی نظام کیا ہوگا، معاشی نظام کیا ہوگا اور سماجی نہیں۔ میں نے تو اس سے اصولی بحث کی۔ خلافت اصل میں اسے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت ہو۔ اللہ جو ہے براہ راست حکومت نہیں کرتا، جب تک نبوت جاری تھی جو انبیاء ہوتے تھے وہی اللہ کے خلیفہ ہوتے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس حکم آ رہا ہے۔ جیسے وائس رائے ہوتا تھا دہلی میں بیٹھا ہوا، ہمارا بادشاہ یا ہماری ملکہ تو انگلستان میں ہوتی تھی، وائس رائے ہوتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان ربط کیا تھا، جو حکم وہاں سے آئے گا، ہز میجسٹیز گورنمنٹ، ہر میجسٹیز گورنمنٹ کا، وہ تو اسے نافذ کرنا ہے وائس رائے کو، اس میں چور و چرا نہیں کر سکتا۔ جہاں کوئی حکم وہاں سے نہیں آیا، یہاں لوکل اپنے حالات کو دیکھ کر جو بہترین اس کی رائے بنے گی، اپنے ججمنٹ، اپنے اجتہاد سے فیصلہ کر سکتا ہے۔ یہ خلافت ہے، یہ وائس ریجنسی ہے۔ ہمارے لیے تو بہت آسان ہے کہ 1947 سے پہلے جو نظام تھا تقریباً 100 برس جو رہا ہے وہ کیا ہے، 90 برس نظام رہا 1857 سے 1947 تک۔ اس سے پہلے تو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، لیکن اس کے بعد 1857 کے بعد سے یہ خلافت کا نظام تھا۔ تو جب تک نبوت چل رہی تھی نبی ہی نمائندہ تھا، تو نبی ہی خلیفہ تھا۔ اسی لیے کہا گیا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلافت عطا کی۔
جو حکم ہمارا آئے گا اس کو نافذ کرو، بات ختم ہو گئی۔ جہاں ہمارا حکم نہیں ہے اپنا بہترین ججمنٹ استعمال کرو۔ فَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْعَدْلِ، لوگوں کے درمیان عدل سے کام کرو۔ جب تک نبی، اسی لیے ایک حدیث میں ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلقہ نبی، 1400 برس تک تقریباً تار ٹوٹا ہی نہیں، بنی اسرائیل میں کوئی نہ کوئی نبی ہر وقت موجود رہا۔ بنی اسرائیل کے سیاسی معاملات، قومی معاملات انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے۔ جیسے ہی کسی نبی کی ہلاکت ہوتی تھی دوسرا نبی اس کی جگہ ہو جاتا تھا۔ حضرت داؤد کا فوت ہوئے، حضرت سلیمان، وہ بھی نبی تھے، یہ بھی نبی تھے، یہ بھی خلیفہ تھے، وہ بھی خلیفہ تھے۔ چنانچہ جو مدینے میں پہلی ریاست بنی ہے اور جو پھر پورے جزیرہ نما عرب کو محیط ہو گئی 10 سال کے اندر اندر، اس کا خلیفہ کون تھا؟ خلیفہ تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں ہوتا، لیکن ظاہر بات ہے امیر المومنین کون تھے اس وقت؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلیفہ کون تھے؟ جیسے داؤد خلیفہ تھے، محمد الرسول اللہ خلیفہ۔ اللہ کا جو حکم آیا آپ نے نافذ کیا، جہاں حکم نہیں آیا اپنی ثوابدید سے فیصلہ کیا۔ البتہ جب حضور پر نبوت ختم ہو گئی، اب اجتماعی خلافت کا دور شروع ہوا۔ اب کسی کے پاس ڈائریکٹ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ لنک جو ہے کہ وہاں سے حکم آ رہا ہو، وہی کے ذریعے سے وہ ختم ہو، کھڑکی بند ہو گئی وہی کی۔ یہ اللہ کی کتاب ہے تمہارے پاس، یہ نبی کی تمہاری سنت ہے تمہارے پاس، گو ہیڈ، 2 آنکھوں سے اپنا راستہ دیکھو اور اجتہاد کرتے ہوئے آگے بڑھو۔ اور اب خلیفہ چنا جائے گا مسلمانوں میں سے۔ اب یہ الیکٹڈ پوسٹ بنی، یہ نامینیٹڈ بائی اللہ نہیں ہے۔ یہ جو ہے اہل تشیع کا تصور ہے وہ امامت کا، کہ وہ مامور من اللہ ہوتے تھے، جو ائمہ تھے ان کے 12 کو وہ کہتے ہیں کہ وہ گوش ہیں، ابھی وہ ظاہر ہوں گے، اور یہ کہ وہ معصوم تھے۔ ہمارے نزدیک معصومیت بھی ختم، نبوت جب ختم ہوئی معصومیت ختم، ماموریت من اللہ ختم۔ کوئی شخص اپنی ذاتی جو ہے کلیم نہیں کر سکتا کہ میں مطاع ہوں، میرا حکم ماننا پڑے گا، نہیں۔ دلیل لاؤ کتاب و سنت سے، یا پھر باہمی مشورہ سے بات کرو، امرہم شورا بینہم۔ کوئی شخص کلیم نہیں کر سکتا جو میں کہوں اس کو ماننا پڑتا ہو۔ یہ ابو بکر کا بھی مقام نہیں تھا، عمر کا بھی نہیں تھا، کسی اور کا کیا ہوگا؟ داب دیگرہ چہرہ سچ۔ اس کو کہا ہے حضرت عمر نے امر المسلمین۔ یہ بہت ایک اہم واقعہ ہے سیرت فاروقی کا، آخری سال تھا ان کا دور خلافت کا، حج پر تھے، لوگ بہت جمع تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کچھ میں گوئی سنی، حضرت عمر کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں امیر المومنین، میں لوگوں کی کچھ میں گوئی سن رہا ہوں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی عمر کی آنکھ بند ہوگی ہم بغیر مسلمانوں کو مشورے کی مہلت دیے ہوئے فلاں شخص کے ہاتھ پر فوراً بیعت کر لیں گے، ٹائم دیں گے ہی نہیں۔ اب اس میں یہ ذکر نہیں ہے کس کے لیے تھا یہ۔ حضرت عمر نے کہا اچھا تو ابھی اعلان کرو، لوگوں کو جمع کرو، تو میں ابھی خطبہ دوں گا۔ فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلَاءِ الرَّعَدْ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَن يَخْسَبُوا أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ۔ جمع کرو لوگوں کو تاکہ میں وارن کروں ان لوگوں کی سازش کے خلاف کہ جو مسلمانوں کے معاملے کو قسم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو مسلمانوں کا فیصلہ ہوگا کہ وہ مشورے سے طے کریں گے کون ہو۔ یہ تو گویا کہ امر المسلمین کو قسم کر رہے ہیں، غاصبانہ قبضہ کرنے کی اگر یہ خیال ہے کہ اچانک ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ تو انہوں نے یہ پھر مشورہ دیا کہ امیر المومنین یہ موسم حج ہے، ہر طرح کا آدمی آیا ہوا ہے، ہر کونے سے آیا ہوا ہے، خامخواہ یہاں کوئی کنٹروورسی شروع ہو گئی تو کوئی اس کے برے نتائج نکل سکتے ہیں، آپ مدینہ منورہ جا کر یہ کام کیجئے۔ تو انہوں نے مان لیا، مدینہ جا کر پہلا کام یہ کیا ہے کہ خطبہ دیا اور اس میں تفصیل سے کہا کہ یہ امر المسلمین ہے۔ اگر من بایع امیرا عن غیر مشورۃ المسلمین فلا بیعۃ لہ، اگر مسلمانوں کی باہمی مشاورت کے بغیر کسی کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی تو وہ بیعت جو ہے نل اینڈ وائڈ ہوگی۔ تو گویا کہ خلافت راشدہ میں اب آ کر وہ شخصی خلافت اجتماعی خلافت میں بدل گئی۔ یہاں ہمارے دور کے ایک بہت بڑے مفکر نے اس کو اصل میں جدید جو نظریہ ہے ڈیموکریسی کا اس کے ساتھ پیرلل لانے کے لیے اصطلاح استعمال کی ہے کہ ڈیموکریسی میں کیا ہے، سوورنٹی، یعنی یہ کہ پاپولر سوورنٹی کی بنیاد پر ہے۔ تو خلافت کیا ہے، پاپولر وائس ریجنسی ہے،
پاپولر وائس ریجنسی، لیکن مجھے اختلاف ہے، اس لیے کہ پاپولر وائس ریجنسی اور پاپولر ساورنٹی کے اندر یہ آئے گا کہ ہندو مسلم کوئی بھی ہو، غیر مسلم و مسلمان ہو، سب کی رائے کو اس میں دخل ہوگا. نہیں، یہ نہیں، یہ امر المسلمین ہے. خلافت صرف مسلمانوں کا حق ہے جو اللہ کو حاکم مطلق مان کر اس کے سامنے خود اپنی انڈیویجول اختیار کو بھی اس کے قدموں میں ڈال چکے ہیں. سپردم میں تو مایا خیش رات و دانی ہم حساب کم و بیش رہا، ان کا حق ہے کہ خلافت انہیں ملے. یہ خلافت المسلمین ہے. یہ پاپولر اس معنی میں نہیں ہے کہ کسی ملک کے اندر رہنے والے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو، وہ سب کے سب جو ہے خلافت کہتے ہیں. پاپولر ساورنٹی سے یہ معاملہ مختلف ہے. تو یہ ہے وائس ریجنسی آف دی مسلمز. چنانچہ یہ میں آپ سے عرض کر دوں، میں بہت مختصر کر رہا ہوں بات کو. میرے پاس آئے تھے یہاں امریکن کانسولیٹ جو ہے اس کے پولیٹیکل آفیسر جیمز ایف کول. یہ ذرا دو سال پرانی بات ہے. کیونکہ میرے بیانات خلافت کے بارے میں آ رہے تھے اخبارات میں، تو وہ آئے کہ میں سمجھنا چاہتا ہوں خلافت کا نظام کیا ہے، آپ کی مراد کیا ہے خلافت سے. تو میں نے ایک تو اس وجہ سے بھی کہ ان کے لیے معاملہ آسان ہو جائے، اور دوسری وجہ بھی تھی، وہ بھی میں بعد میں آپ کو بتا دوں گا. میں نے ان سے کہا دیکھیے آپ اپنے ملک کا دستور لے لیجئے امریکہ کا، اس میں 3 چیزیں شامل کر دیجئے، وہ آج کی دنیا کا بہترین خلافت کا نظام بن جائے گا. وہ چوکا. میں نے کہا دیکھیے وہ 3 چیزیں کیا ہیں. پہلی چیز کہ یہاں ساورنٹی گاڈ کی ہے، ماسز کی نہیں ہے. نمبر 2 وضاحت اور صراحت. یہاں کسی سطح وہ فیڈرل ہو، اسٹیٹ لیول ہو، کاؤنٹی لیول ہو، کوئی قانون، کوئی ہدایت، کوئی انسٹرکشن، کوئی رول نہیں بنایا جا سکتا جو خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے خلاف. دوسری بات یہ طے کر دیجیے. اور یہ بات کہ آیا کوئی شے کتاب و سنت کے خلاف ہے یا نہیں، یہ جیسے آپ کے ہاں ہوتا ہے دستور کی پروویژن میں اگر کہیں کوئی شہری یہ سمجھتا ہے کہ خلاف ورزی ہوئی ہے تو ویئر ڈز ہی گو؟ ہائر جوڈیشری طے کرے گی کہ کسی معاملے میں کتاب و سنت سے تجاوز ہو گیا یا نہیں ہو گیا. تیسری بات یہ طے کرنی ہوگی کہ یہاں غیر مسلم پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوں گے، باقی ہر اعتبار سے مسلمانوں کے برابر ہوں گے، ہر اعتبار سے. 2 چیزوں میں شریک نہیں کیے جا سکتے. لیجسلیشن میں شریک نہیں کیے جا سکتے، اس لیے کہ لیجسلیشن کی بنیاد کتاب و سنت ہے. They don't believe in either. نمبر 2 جو ہائیسٹ پالیسی ہوگی ملک کی، ہائیسٹ، اس لیول پر انہیں ایسوسیٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ جہاں بھی اسلامی ریاست اور خلافت قائم ہو جائے گی اس کی ٹاپ پرائرٹی یہ ہوگی کہ یہ نظام پوری دنیا میں پھیلے. یہ ٹاپ ہوگی. ظاہر بات ہے کہ ایک نان مسلم سے ہم یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ سبسکرائب کرے گا اس کو اور اس کے ساتھ اس کی سوچ ہوگی. بس باقی ہر شے کے اندر مسلمانوں کے برابر، ان کی عقیدے کی آزادی، ان کے عبادت گاہوں کی حفاظت مسجدوں سے بڑھ کر کی جائے گی. سورہ حج کی آیت کے اندر جو ہے مساجد کا ذکر بعد میں آتا ہے. صلوات و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا. مسجدوں کا ذکر بعد میں ہے. صومعے اور گرجے اور جو ان کے صلوتے ہیں، سینیگاگز، ان کا ذکر پہلے یہودیوں کی حفاظت کی جائے گی. ان کا پرسنل لا ان کو پورا گارنٹی کیا جائے گا. اچھا جزیہ سے جو لوگ خام خواہ اسے گالی سمجھتے ہیں، یہ ٹیکس ہے. آج بھی ہر شخص ٹیکس دے رہا ہے، جزیہ دے رہا ہے. مسلمانوں سے زکوٰۃ لی جائے گی، ان سے جزیہ لی، ان سے زکوٰۃ تو نہیں لی جا سکتی. They will have to pay tax. جزا سے ہے یہ. جزا کے بعد ذمہ کسے کہتے ہیں؟ گالی نہیں ہے. ذمہ کیا ہے؟ جس کی حفاظت کا ذمہ لیا اسلامی ریاست. اگر کسی وقت اسلامی ریاست پر ایسا کڑا وقت آ جاتا ہے کہ ہر شخص کو جنگ کے اندر جو ہے جانا پڑے، تب بھی ہم ذمہ سے نہیں کہہ سکتے کہ تم جاؤ لڑو. اس لیے کہ وہ اس کی حفاظت کو تو ہم نے پروٹیکشن کا ذمہ لیا ہوا. We are responsible. جیسے کہ حضرت خالد ابن ولید نے رضی اللہ تعالی عنہ شام میں ایک شہر فتح کیا، وہاں کے لوگوں سے جزیہ کلیکٹ کر لیا، وہاں سے آگے بڑھ گئے. لیکن بعد میں محسوس ہوا کہ رومی افواج 2 طرف سے گھیرے میں لے رہی ہیں، ہمیں بس پائی اختیار کرنی پڑی. وہ شہر بھی چھوڑنا پڑا. وہ ساری رقم جو جزیہ کی کلیکٹ کی تھی وہاں سے وہ ان کو واپس کر دی کہ آپ کی حفاظت کا ذمہ ہم نے لیا تھا، اس کا یہ بدل تھا. ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں، ہمیں اس وقت جانا پڑ رہا ہے پیچھے، یہ جزیہ آ دے. ان کو آپ ڈرافٹنگ نہیں کر سکتے.
فوج کے اندر زبردستی نہیں لا سکتے، لیکن ہر مسلمان وہ لازمن جب بھی ضرورت ہوگی اسے فوج کی سروس کرنی ہے، تو پیپلز آرمی بنے گی وہاں، یہ صرف تھوڑی اسٹینڈنگ آرمی تھوڑی ہوگی، ہر شخص فوجی ہوگا جیسے کہ پیپلز آرمی ہے چائنا کے اندر۔ میں نے اس سے کہا یہ 3 چیزیں آپ شامل کر دیجئے تو دنیا کا بہترین، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دوسری واقعہ یہ ہے امریکن سوسائٹی میں 2 اعتبارات سے تو قار مذلت کی انتہا ہو گئی۔ ورسٹ فارم آف اکنامک ایکسپلائٹیشن، اور جو سماجی ان کا جو ہے پورا فیبرک جس طرح ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا، شرم حیا اور خاندانی نظام۔ اب وہ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ ایک صدر جو ہے ملک کا وہ کہہ رہا ہے کہ عنقریب ہماری قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی۔ باسٹرڈ پیپل بورن وداؤٹ اینی ویٹ لاک، چنانچہ انہوں نے اپنے فارموں سے باپ کا نام ہی نکال دیا، اب نام باں کا نام، بس باپ کا نام ہی مت پوچھو۔ یہ حال ان دونوں اعتبارات سے تو انتہائی ذلت میں اندر جا چکے، مٹھی بھر یہودی سرمایہ دار ہیں، ٹریلینز کے اندر ڈیٹ ہے امریکہ کا، اور ڈیٹر کون ہے؟ قرض خواہ کون ہے؟ یہودی قرض خواہ۔ چنانچہ ساؤدرن اور ویسٹرن سٹیٹس جو ہیں یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی، ان میں زبردست تحریک چل رہی ہے۔ کتنا وقت لگتا ہے اسے میچور ہونے میں نہیں کہہ سکتا۔ وائٹ کرسچین ملیشیاز، انہوں نے اسلحہ جمع کیے ہوئے ہیں، ان کی بڑی جو ہے جمعیت ہے۔ ان کا کہنا یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ آف دی یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ از اے ہاسٹیج ان دی ہینڈز آف جیوز، اور ہمیں ایک اور آزادی کی جنگ لڑنی پڑے گی، جیسے کہ ہم نے انگریزوں سے، برطانیہ سے آزادی کے لیے جنگ لڑی تھی، ایک اور جنگ لڑنی پڑے گی، اور ہمیں اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے یہودیوں سے۔ ان کی ہٹ لسٹ پر سب سے پہلے یہودی ہے، پھر مسلمان ہے، پھر وہ جو ایفرو امریکنز ہیں، چاہے عیسائی ہو چاہے مسلمان ہو، لیکن ٹاپ پر یہودی ہے۔ بہت اسلحہ جب انہی میں سے ایک شخص تھا جس نے کہ اوکلاہوما کی جو تھی فیڈرل بلڈنگ جو ہے اڑائی ہے، فیڈرل، اس لیے کہ فیڈرل گورنمنٹ سے انہیں شدید نفرت ہے کہ اٹس اے ہاسٹیج ان دی ہینڈز آف دی جیوز۔ اور ان کا واقعہ یہ 1913 کے بعد سے عجیب ہے، ایک ایسا ملک ہے کہ جو اپنی کرنسی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ دی ایشو آف ڈالر، کنٹرول آف ڈالر از دی ہینڈ آف دی بینکس۔ ان کو نام تو ریزرو بینک وغیرہ دے دیا جاتا ہے، وہ سب پرائیویٹ بینکس ہیں، کوئی وہاں سرکاری حکومت کا بینک نہیں ہے، اور یہ سب یہودیوں کے ہاتھ میں۔ تو بہرحال اس اعتبار سے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ جو نظام ہے 2 اعتبارات سے تو نہایت نیچے ہے، لیکن پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کے اعتبار سے ٹاپ پر۔ انسٹیٹیوشنز کو ایوالو جس طریقے سے کیا، جس طرح صدر کا جو ہے وہاں پر امپیچمنٹ کا ایک معاملہ موجود ہے کہ بھاگ گیا تھا نکسن امپیچمنٹ کا لفظ سنتے ہی، حالانکہ کس قدر اس کے پاس اختیارات ہیں، اور پھر اس کا جو نظام جو ہے بہت خلافت راشدہ سے ملتا ہوا ہے۔ صدر کے ہاتھ میں جو اختیارات ہیں، جس کو چاہے وزیر بنائے، وزیر نہ سینٹ سے ہوگا کوئی ضروری نہیں، بلکہ سینٹ کا کسی آدمی کو وزیر بنائے گا تو وہاں سے اس کو استعفیٰ دینا پڑے گا۔ وزیر جو ہے نہ وہ کانگریس سے ہوگا نہ سینٹ سے ہوگا، صدر کے ہاتھ میں اختیار، جس کو چاہے وزیر بنائے۔ جو بھی ایکسپرٹ ہے، مالیات کا ایکسپرٹ ہے، ضروری نہیں کہ وہ الیکشن لڑ کر بھی آ سکتا۔ کوئی ہے جو ڈیفنس کے معاملات کا بہت بڑا ماہر ہے، ضروری نہیں کہ اس کے پاس بلینز ہو، وہاں بلینز کے بغیر تو الیکشن لڑا نہیں جاتا۔ not necessary that he should be able to succeed in an election۔ یہ نظام بہترین، اور ڈی سینٹرلائزیشن کی یہ انتہا ہے کہ کاؤنٹی لیول کے اوپر تھانے دار بھی الیکٹڈ ہے، شریف، میئر الیکٹڈ، تھانے دار الیکٹڈ۔ یہ سارے دھندے پولیس کے، اور یہاں سے ایس پی کو وہاں بھیج دو، اور یہ فلاں جو ہے ٹائیگر جو ہے یا کوئی اور ہے وہ اس کو وہاں بھیجو، ان کو ان کی جا کے جو ہے وہ مزاج درست کرے۔ لوکل آدمی ہے، شریف ہے، اور اس قدر فریڈم نظر آتی ہے پولیٹیکل، وہاں پر ہے وہ دیکھنے کو۔ نظام جو ہے وہ تو چونکہ ووٹنگ کا نظام ہے اور جو سارے ذرائع ابلاغ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، تو ایک طریقے سے اس وقت ڈی فیکٹو جو ہے وہ بن گیا ہے اس کے معاشی نظام کی وجہ سے۔ ڈی فیکٹو تو وہ ہے ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپیٹلسٹ، لیکن انسٹیٹیوشن جو انہوں نے ڈیولپ کیے ہیں وہ میرے نزدیک سوشل ایوولوشن کی ٹاپ ہے۔ اس حوالے سے میں نے کہا کہ اگر یہ 3 چیزیں داخل کر دی جائیں، اس دور کی بہترین جو ہے خلافت قائم ہو جائے۔ یہی وہ بات تھی کہ جو میں نے بڑی امیدوں کے ساتھ، خیال تھا 50 برس پورے پاکستان کو بننے کے بعد یہ ہوا ہے کہ مسلم لیگ کے نام سے ایک جماعت، وہ حقیقی مسلم لیگ ہے یا نہیں ہے تو نام تو مسلم لیگ ہے نا،
اس سے ایک جماعت آئی ہے، اتنا ہیوی مینڈیٹ اسے ملا ہے۔ پھر یہ کہ خاندان وہ ہے جو مرکزی حکومت میں اور سب سے بڑے صوبے کی حکومت میں جو ہے برسر اقتدار آیا ہے، جو کم سے کم ہماری مذہبی روایات کا تو کم سے کم کاربند ہے، ان کا احترام کرنے والا ہے مذہب کے سطح پر۔ توقع ہوئی اور ایک خط میں نے چھوٹا سا لکھا تھا، اور میاں شریف صاحب تینوں بیٹوں کو لے کر آ گئے، پھر دوبارہ بھی آ گئے۔ میں نے ان کے سامنے رکھا کہ آپ سب سے پہلے شروع کریں دستور سے، دستور کی منافقت ختم کیجئے، اس میں جو لیکیونا ہے وہ ختم کر دیجئے۔ یہاں شک آیا ہو، وہ ہم نے خاص طور پر ندائے خلافت کا ایک اسپیشل ایشو شائع کیا تھا، تکمیل دستور خلافت۔ خلافت کے دستور کے اعتبار سے جو خلا ہے، جو چھوڑے ہوئے آپ نے، جو چور دروازے، وہ بند کر دیجئے۔ اس کا پورا لفظ بلفظ جو ہے سدھی ہے۔ اور جو پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ملاقات کی ان سے جا کر میں نے اپنے وفد کے ساتھ، تو وہاں جنرل عبد المجید ملک نے 2 دفعہ کہا کہ میاں صاحب انہوں نے تو کام اپنا کر دیا ہے، اب تو آپ کا کام ہے۔ اور 2 ہی مرتبہ نواز شریف صاحب نے کہا جو اپنے راجہ ظفر الحق صاحب سے کہ راجہ صاحب اب پھر تیاری کیجئے اور یہ امینڈمنٹ تیار کیجئے۔ وہ امینڈمنٹ آئی ہے 15ویں، تو وہ جس شکل میں آئی ہے بیڑا غرق۔ اس کے اندر جو ہے وہ اپنی ایک خصوصی اختیار قائم کرنے کے لیے، اور اس کے اندر جو ہے دودھ کچھ تھوڑا سا دیا بھی ہے، ایک جملہ اس میں صحیح ہے، باقی اس میں مینگنیاں جو ڈالی گئی ہیں اس نے جو ہے اس کو ختم کر کے رکھ دی۔ یہ حال جو ہے، اور یہ وہ اسی منافقت کی بات، وعدے اور وعدہ خلافی۔ اتنے اونچے لیول کا آدمی جو ہے اسی ملک کے اندر، اگر وہ یہ کر رہا ہو۔ بہرحال خلافت کیا ہے اس پر تو میں اس سے زیادہ اب نہیں جاؤں گا۔ معاشی نظام، سماجی نظام، جو کہ آج خاص طور پہ اعلان کر دیا ہے عبدالرزاق صاحب نے کہ 50% پر وہ کتاب آپ کو مل جائے، اس کتاب کو پڑھیے۔ اصلاً خلافت کیا ہے، جب تک نبوت جاری تھی وہ کیا تھی، خلافت راشدہ میں کیا تھی، اور اب کیا ہوگی، اس میں کیا فرق ہوگا۔ ایگزیکٹ خلافت راشدہ دوبارہ نہیں آ سکتی۔ خلافت راشدہ زمینہ تھا دور نبوت کا، جتنا تزکیہ محمد رسول اللہ نے کر دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا، آج تو ہم توقع نہیں کرتے۔ وہاں لائف لانگ خلافت تھی، اور خلیفہ کے جتنے اختیارات تھے اس پہ کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہیں تھے۔ یہ چیزیں تو ہم آج نہیں کر سکتے، آج تو ہمارے پاس اس طرح کے لوگ موجود نہیں ہیں، ہمیں تو چیکس اینڈ بیلنسز کا نظام رکھنا پڑے گا، انسٹیٹیوشن جو ڈیولپ ہوئے وہ لینے پڑیں گے۔ بہرحال اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اب آخری بات، قائم کیسے ہوگا؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک لفظ توبہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کی جناب میں، لیکن خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ اور یہ توبہ اشخاص سے، افراد سے شروع ہوگی۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یہ افراد توبہ کریں گے، اور توبہ کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، کل کی کل شریعت پر نہ میں عمل کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں۔ شریعت میں تو یہ بھی ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو، نہ میں کاٹ سکتا ہوں نہ آپ کاٹ سکتے ہیں جب تک کہ نظام نہیں بدلے گا۔ لیکن جتنی شریعت پر آج میں عمل کر سکتا ہوں، چاہے نکو بن جاؤں، معاشرے میں وہ کہیں دقیانوسی ہے، لیکن شریعت پر عمل کرنا ممکن ہو، اس پر عمل کرنا لازماً ضروری ہے، تب توبہ صحیح ہوگی۔ ورنہ وہ توبہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے، دارر صاحب نے جیسے کہا تھا کہ ایک یوم توبہ منا لو، کوئی توبہ کی تسبیح کرنے سے توبہ نہیں ہوتی۔ اپنی معاشرت، اپنی معاش سے جو ہمارا دائرہ ہے، جو چیزیں خلاف اسلام میں نکال باہر نہ ہو، یہ توبہ کی شرط لازم۔ یہ توبہ، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اور اب میں اس میں 3 کا ذرا پہاڑا پڑھوں گا آپ کے سامنے، 3 آیتیں سورہ آل عمران کی، 102، 103، 104۔ سہ نکاتی پروگرام، میری کتاب بھی موجود ہے اس پر، امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی پروگرام۔ پہلا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ پہلے تو افراد خود اللہ کا تقوی اختیار کریں، اور وہ مسلمان ہوں، عملاً مسلمان، وہ مسلمان جس کے لیے اقبال نے کہا ہے، جمی گویم مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلات نائلارا۔ وہ مسلمان ہوں۔ جب تک یہ نہیں ہوگا کچھ نہیں، نعروں سے، جلوسوں سے، جلسوں سے، دھرنوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ ڈسٹیبلائز کر دیں گے کسی گورنمنٹ کو، کوئی ہنگامہ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے حکومت ختم ہو جائے، کسی کی بساط لپٹ جائے، کوئی اور بساط کھل جائے، چہرے بدل جائیں۔ جب تک افراد کے اندر، اشخاص جب تک تیار نہیں ہوں گے، افراد جب تک نہیں ہوں گے کہ جو شریعت پر کاربند۔ نمبر 2 نقطہ کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ایک بات میں اور عرض کر دوں آپ سے،
وہ ایک بڑی پرانی نظم ہے، دولت ہست کے یابی سر راہ گاہے تے شبد جلوہ 100 سالہ بآہے گائے جادہ 100 سالہ بآہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی اچانک بھی کوئی چیز ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی شکل ہو جائے. جیسے خلافت جو حضرت داؤد کی ہوئی تھی بالکل اچانک ہوئی تھی. یہ نہیں تھا کہ حضرت داؤد نے پہلے لوگوں کو جمع کیا ہو، ایک جماعت بنائی ہو، ایک جمعیت بنائی ہو، پھر اس کی جد و جہد ہوئی ہو، پھر کوشش کر کے اور پھر وہ جو نظام قائم ہو. نہیں، وہ تو بنی اسرائیل کی اور ان کے دشمنوں کی ایک جنگ ہو رہی تھی. جالوت جو مشہور ہے، گولیت، جنگ کے اندر وہ سب سے پہلے باہر نکلا اور وہ غرق آہن تھا اور تھا بھی جو ہیکل، ادھر سے کوئی نہیں نکل رہا تھا، پورا لشکر جو ہے کانپ رہا ہے کہ اس کا مقابلہ کون کرے گا. حضرت داؤد ایک نوجوان لڑکے گڈریے گوپیا ہاتھ میں، اس میں پتھر لے کے مارتے تھے. انہوں نے کہا میں تو اپنے گوپیے سے کے پتھر سے شیروں کے چمڑے توڑ دیتا ہوں. یہ نامختون، یہ گویا سب سے بڑی گالی ہے بنی اسرائیل کی جس کی ختنہ نہیں ہوئی. حضرت ابراہیم کی جو کہ سنت تھی ختنہ، تو جو بھی غیر ابراہیمی تھے وہ سب نامختون کہلاتے تھے. اس نامختون کو میں واصل جہنم کروں گا. انہوں نے اپنے گوپیے میں رکھ کر، بس نشانہ کچھ ایسا تھا کہ وہ جو آنکھ کا سوراخ تھا اس کی ذرا بکر میں، وہ اس میں سے وہ سیدھا جو ہے وہ پتھر گیا ہے اور کلیجے کو اس نے بھیجے کو جو ہے پاش کر دیا، مر گیا. یہاں سے وہ ابھرے، پھر اللہ نے انہیں بادشاہ دے دی. طالوت نے اپنی بیٹی بیاہ دی بادشاہ. یہ اس طریقے سے بھی ہو سکتا، اللہ کرنا چاہے تو کوئی عجیب بات نہیں. ایران میں بہرحال انہوں نے اپنے علماء کی حکومت قائم کی. بادشاہ کے دور سے بہت بدلے ہیں، بہت بدلے ہیں، بہت بدلے، کوئی شک نہیں. ہوا کیا تھا، جیسے یہاں اینٹی بھٹو تحریک تھی ویسے ہی وہاں پر سیاسی تحریک شروع ہوئی تھی. لیکن یہ کہ وہاں اس میں لیفٹسٹ بھی تھے، رائٹسٹ بھی تھے، لبرلز بھی تھے، آرتھوڈاکس بھی تھے، اور ان سب نے مل کر جو ہے تحریک چلائی. یہاں بھی یہی تھا، 9 جماعتیں تھیں، اس میں لبرل بھی اور آرتھوڈاکس بھی اور بریلوی بھی، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، پھر یہ کہ ولی خان بھی اور پگاڑا بھی اور اصغر خان بھی، سبھی تھے. ایسے ہی وہاں بھی تھا، دودھے پارٹی بھی تھی، عوام بھی تھے، مہدی بازرگان جیسے لوگ بھی تھے، علماء بھی تھے، مجاہدین خلق بھی تھے. ایک پولیٹیکل موومنٹ تھی جو یہاں تھی. پی این نے بعد میں اسے آپ نے بپتسمہ دے کر نظام مصطفیٰ تحریک بنا دیا. وہاں پر بھی یہی تھا. لیکن یہ کہ یہاں آرمی نے اس کو کو کیا ہے، کو بائی آرمی، وہاں کو بائی کلرجی ہو گئے. یہ بھی ایک اتفاقاً بات ہو گئی. محض علماء جو ہیں وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ انقلاب برپا کر دیتے اور شاہ کے خلاف مقابلے میں کھڑے ہو جاتے. وہ تو اتفاق یہ کہ ان کی چونکہ علماء کی تنظیم بڑی مضبوط تھی، گریڈیشن بڑی نمایاں تھی، واضح تھی، اور ان کے اندر ایک شخص جو ہے بہت نمایاں طور پر جو ہے آؤٹ اسٹینڈنگ اس کا ایک مقام بن چکا تھا، اس نے کو کر لی. اسی طریقے سے افغانستان میں کیا ہوا، کوئی دعوت نہیں، کوئی جماعت نہیں بنی، کوئی اس کے لیے کوئی جد و جہد نہیں ہوئی. وہ تو یہ کہ ایک مصیبت آ پڑی، کمیونسٹ ریولوشن آیا تو کچھ لوگ کھڑے ہوئے، محدود چند جنہوں نے اس کے مقابلے میں کوشش کی، محدود چند لوگ. لیکن جب روسی فوج آ گئی تو اب علماء کے نزدیک بھی قتال فرض ہو گیا کہ کسی مسلمان ملک پر اگر غیر مسلم جو ہے کوئی حکومت حملہ کرے تو قتال فرض ہو جاتا. اب یہ ہمارے جو ٹریڈیشنل علماء وہ کھڑے ہو گئے. قوم کے اندر یہ جذبہ تھا حریت کا، تو جو بھی ہوا امریکہ نے جس قدر سپورٹ کیا، مدد دی، روسی چلے گئے، اب وہ آپس میں لڑے. ان کی آپس کی لڑائی سے جو لوگ تنگ آ گئے تھے تو اس میں چند نوجوان اٹھے ہیں اور اللہ نے انہیں کامیابی دے دی ہے. وہ طالبان کی حیثیت سے 95% رقبے کے اوپر اس وقت جو ہے، اور انہوں نے چونکہ علماء تھے، طالب علم تھے، انہوں نے اسلامی جو ہے قوانین نافذ کیے. فرق صرف یہ ہے کہ ایران میں خالص فقہ جعفری ہے، یہاا خالص فقہ حنفی ہے. اس سے زیادہ وسعت نظر نہ وہاں ہے نہ یہاں ہے. لیکن یہ کہ اس کے اوپر غور کیجئے. ایک تو ہے یہ اتفاقاً کچھ ہو جائے، کسی ذریعے سے ہو جائے. فرض کیجئے کہ ضیاء الحق صاحب واقعتاً جب آئے تھے اور نظام مصطفیٰ تحریک نے جو جوش اور خروش پیدا کر دیا تھا، تحریک پاکستان سے کہیں بڑھ کر تھا وہ جوش و خروش اس وقت کہ جو مسلمانوں میں تھا. اگر وہ تل گئے ہوتے کہ کم وقت میں نے اب یہاں نافذ کرنا ہی کرنا ہے، کوئی ریزرویشن نہ ہوتی، کوئی تدریج کا معاملہ، انہیں تو فکر یہ رہی کہ میری حکومت نہ جائے، میں ہوں گویا کہ یہاں کا پروٹیکٹر، لہذا اس کو بھی راضی کرنا ہے، فلم سٹاروں کو بھی راضی رکھنا ہے، فلاں کو بھی کرنا ہے، آرٹسٹوں کو بھی راضی رکھنا ہے، مولویوں کو بھی ذرا خوب اچھا ان کو 5 اسٹار ہوٹل کے اندر ٹھہرا کر انہیں بھی راضی رکھنا ہے. اس میں انہوں نے سارا موقع ضائع کر دی. چنانچہ یہ بات میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں ان کے منہ پر میں نے کہی تھی. 20 اگست 1980 کو، ابھی 3 سال ہوئے تھے انہیں آئے کو، پہلا علماء کنونشن تھا، اس میں انہوں نے مجھے بھی دعوت دی تھی. میں نے کہا تھا مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ سے کہوں
کیونکہ دو آرڈیننس لے کر آئے تھے وہ، ایک زکوٰۃ آرڈیننس اور ایک حدود آرڈیننس، اور اسی پر کہہ رہے تھے کہ مجھے ہمیں بتایا جائے کہ یہ ٹھیک ہے کیا ہے، فیڈ بیک چاہیے، ویسے تو سیاست کا میدان بند ہے۔ میں نے کہا سب سے پہلی بات جو میں کہنا چاہوں گا، مجھے اجازت دیجئے کہ آپ نے نظام مصطفیٰ تحریک کی ساری سٹیم آؤٹ کر دی، 3 سال گزار دیے آپ نے، جو اصل وقت تھا کام کرنے کا وہ آپ نے جو ہے گزار دیا، وہ تو سٹیم ہی نکل گئی اب آپ کی چیزیں جو ہے اس کی مخالفت میں لوگ کھڑے ہو جائیں اور ہو گئے۔ اہل تشیع نے 50,000 نے جا کے گھیراؤ ڈال لیا، اور یہ کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ سے ایگزم کیے جائیں، شیعہ سنی کا فرق ڈال دیا، بے شمار سنیوں کو شیعہ بننے کا جو ہے راستہ کھول دیا۔ بہرحال اگر ہوتا یہ کہ واقعتاً ان کے اندر وہ ارادہ ہوتا کہ چاہے میں رہوں نہ رہوں اسلام تو آئے گا، تو کچھ ہو سکتا تھا، لیکن یہ چیزیں وہ نہیں ہے کہ جس سے ہم پلان کر سکیں۔ پلاننگ کے لیے ہمیں سیرت النبی کی طرف روشنی جو ہے وہ اپنی نگاہ کرنی ہے، حضور نے کیسے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے کہ حضرت امام مالک نے فرمایا، یہ میری احادیث آپ کو اس کتاب میں مل جائیں گی، ان کا قول لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکتی مگر اسی طریقے سے جس سے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ آخری حصہ اس حدیث کی روح سے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، خلافت علی منہاج النبوہ، پہلا حصہ وہ بھی خلافت علی منہاج النبوہ، جیسے وہ قائم ہوئی تھی ویسے ہی اب قائم۔ وہ طریقہ ہے یہ کہ سب سے پہلے افراد جن میں ایمان اتنا گہرا ہو جائے کہ وہ شریعت جس پر بھی وہ عمل کر سکتے ہو، سودی کاروبار ہے ختم کریں، اگر وہ پراٹھے نہیں کھا سکتے، 2 وقت روٹی نہیں کھا سکتے، 1 وقت روٹی کھائیں، ٹھیک ہے۔ صحابہ سے بھی کہا تھا اللہ نے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو یہ تو امتحان لینے ہیں اللہ نے۔ پہلا کام ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دوسرا کام واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اب ایک جمعیت، جماعت، تنظیم، اس کے لیے جمع ہو جاؤ۔ حبل اللہ یہاں آیا ہے، اور حبل اللہ سے مراد وہ حدیث میں نے شروع میں آپ کو سنائی تھی، ہوا حبل اللہ المتین، قرآن مجید، لیکن یہی لفظ آیا ہے یہود کے تذکرے میں، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ لوگوں کے ساتھ بھی ایک حبل ہو سکتی ہے، اور ایک اللہ کے ساتھ حبل ہے۔ اللہ کے ساتھ حبل اللہ کی کتاب ہے، لوگوں کے ساتھ حبل اپنے میں سے کسی کے ہاتھ پر بیعت کرو اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ اس رشتے کے اندر استوار کر دو، جوڑ دو، یہ جو تم کہو کہ کریں گے۔ آج اس کی شکل ہمارے پڑوس کے اندر افغانستان میں موجود ہے۔ ایران میں ڈائیکاٹمی ہے، ایک صدر بھی بیٹھا ہوا تو ایک وہ جو ہے وہ ان کا جو عالم ہے وہ اس کا نگران بھی موجود ہے۔ یہ ان کے درمیان کیا بیلنس ہو، جب میں گیا تھا 2 سال ہوئے ہیں، تو ان کے درمیان یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ کیا بیلنس آف پاور جو ان میں ہو نہیں سکتا، جیسے ہمارے یہاں صدر اور وزیر اعظم کے درمیان کیا بیلنس ہوگا، یا درشنی پہلوان ہو جائے گا جیسے آج کل کے ہمارے صدر صاحب ہیں، اور یا یہ ہے کہ پھر وہ صدر وہ ہوگا کہ جو جس وزیر اعظم کو چاہے کان سے مروڑے اور نکال دو۔ لیکن یہ کہ توحید، امیر ایک امیر المومنین ہے، اس سے بیعت ہے سب کی، جس کو حکم دے، جس کمانڈر کو ہٹائے، جس کو جو وہاں پہ لگائے، اس کا اختیار ہے۔ آنے واحد، یہی نظام جماعت جب تک نہیں ہوگا وہ ہم کامیابی کی طرف آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تیسرا کام کیا ہوگا، وہ اگلی آیت میں ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم سے اب ایک ایسی جمعیت وجود میں آ جانی چاہیے جو 3 کام کرے۔ میں نے کہا تھا 3 کا پہاڑا پڑھوں گا، پہلے تو 3 آیتیں ہوئیں، ایک تو پہلے خود اسلام پر عمل پیرا ہو، پھر ایک شخص کے ساتھ بیعت کر کے ایک جمعیت بنو، نمبر 3 اس میں 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 3 میں تم سے ایک ایسی جمعیت وجود میں آنی چاہیے جو صرف 3 کام کرے۔ الیکشن کا اس میں ذکر نہیں ہے، پاور پالیٹکس کا نہیں ہے۔ یدعون الی الخیر، خیر کی دعوت دے، یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دے، وینہون عن المنکر، اور بدی سے روکے، صرف 3 کام۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ان کی ساری محنت سے کوئی اور نتیجہ نکلے نہ نکلے، انہیں تو فلاح مل جائے گی، وہ تو کامیاب ہو جائیں گے اللہ کے ہاں، وہ تو سرخرو ہوں گے۔ اولئک هم المفلحون، وہی ہوں گے فلاح پانے والے جو یہ 3 کام کر رہے ہیں۔ بس اس میں جو تیسری شے ہے، تیسری شے، اس کے پھر 3 لیول ہیں جو محمد رسول اللہ نے بیان کی ہے۔ پھر وہ 3 کا عدد میں گنوا رہا ہوں، 3 آیتیں، 102، 103، 104، ایک سٹیپ آ گیا ان میں۔
افراد کی تیاری پہلی آیت، ایک جمعیت، جماعت، تنظیم دوسرا، اس کا کام کیا ہوگا؟ 3، دعوت الی الخیر، امر بالمعروف نہی المنکر، اور نہی المنکر کے 3 لیولز ہیں۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اے مسلمانوں تم میں سے جو شخص بھی کسی بدی کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ اسے طاقت سے روکے، بدلے اسے، یغیرہ بیدہ، فإن لم یستطع، اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو، فبلسانہ، زبان سے تو کہے، اللہ کے بندے باز آ جاؤ، بند کرو، چھوڑ دو ان چیزوں کو، یہ غلط کام ہے، یہ تو کرو، زبان تو کھولو۔ فإن لم یستطع، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو، اور اس کی 2 شکلیں ہو سکتی ہیں، تو اپنے اندر ہمت نہیں ہے اتنی، یا یہ کہ حالات ایسے بنا دیے گئے کہ زبان کھولنے پر بھی زبان کھینچی جا رہی ہو، جیسا کہ سعودی عرب میں ہے۔ اتنے علماء اس وقت جو ہے وہاں پابند سلاسل ہیں، سڑ رہے ہیں بہت جیلوں کے اندر، صرف اس بات پر کہ یہ امریکن افواج یہاں کیوں آ گئی، نہیں بول سکتے۔ اب ان کے خطبے لکھے ہوئے آتے ہیں، وہی ان کو پڑھ کے سنانے ہیں، اپنے منہ سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ حالات ایسے ہو گئے تو کیا کرے گا آدمی؟ تو فبے قلب ہی، دل سے نفرت تو شدید ہو، ریکنسائل تو نہ کریں، ان کے ساتھ معاونت تو نہ کریں، ان کی چاکری تو نہ کریں، اس کو ذہناً تسلیم تو نہ کریں، اسے دل سے تو نہ مانیں، نفرت۔ اور فرمایا وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ بس اسی میں وہ آخری سٹیج بھی ہے۔ اب ایسی جو بھی جمعیت ہو، ہم نے اللہ کا نام لے کر تنظیم اسلامی کے نام سے ایک ایسی جمعیت ہم بنا رہے ہیں، اللہ کرے کہ وہ معتدب ہو جائے، اتنی بڑی ہو جائے۔ ابھی تو ہم یہ کہ کہتے ہیں بھائی یہ نہ کرو اور یہ کرو، دیکھو خدا کے لیے باز آ جاؤ، یہ کام نہ کرو۔ ہم نے کافی وقت لگایا ہے، پیسے خرچ کیے ہیں، محنتیں کی ہیں، ان کے ہاتھ ان کے سامنے خوشامدیں بھی کی ہیں۔ جب میں جا کر ملا ہوں، میرے آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے۔ میں نے کہا تھا میاں نواز شریف صاحب، آپ کو نہیں پتا یہ ملک کیسے بنا ہے، یہ ہمیں معلوم ہے۔ جو 20 دن میں پیدل چل کر حصار سے سلیمان کی ہڈوک پہنچے، انہیں پتا ہے یہ ملک کیسے بنا تھا، اور ہر قدم پر آگ اور خون کے دریا تھے، ہر لہجہ حملے کا خطرہ تھا کہ ابھی سکھوں نے حملہ کیا اور ابھی ہندوؤں نے حملہ کیا، اور وہ تو اللہ نے بچانا تھا۔ اس قافلے کو 95,000 کا قافلہ تھا، بلیالی سے شروع ہوا تھا، ضلع حصار کا راجپوتوں کا ایک گاؤں، وہاں سے شروع ہو کر حصار سے بھی کچھ لوگ شامل ہو گئے، میرے والد صاحب بھی وہ اس میں گڈھا خرید کر ہم شامل ہو گئے۔ 10 میل لمبا تو گڈھے کی قطار بندی تھی اس کی، اور روزانہ 10 میل کا اس کا فاصلہ تھا۔ 20 دن 3 دن پڑاؤ ہو گیا، قلعہ والی میں قلعہ گڑ گیا، قلعہ والی کوئی جگہ ہے ضلع فیروز پور کا، ورنہ اس سے آگے جو ہے طے ہو چکا تھا، جو انڈین آرمی آ رہی تھی ہمارے ساتھ اسکورٹ کا، اس کا وہاں کے سکھوں سے فیصلہ ہو چکا، سودا ہو چکا، اور یہ کہ اب آپ چھوڑ دو گے اور ہم سب کو لوٹیں گے اور قتل کریں گے اور ماریں گے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، 3 دن وہاں پڑاؤ رہا، پاکستانی فوج وہاں پہنچ گئی، اس نے چارج لے لیا، انہیں پتا نہیں تھا کہ اسکورٹ بدل گئی، انہوں نے حملہ کیا، پھر جو ان کی پٹائی ہوئی اللہ نے بچایا، ورنہ پورے قافلے کٹے ہیں، ختم ہوئے، پوری ٹرینیں آئی ہیں، کہ کوئی سسکتا ہوا تڑپتا ہوا ایک آدمی جو ہے وہ پوری ٹرین کے اندر سے بچا ہوا آیا ہے، باقی سب کی ٹرین ختم ہوئی۔ پاکستان اس طرح بنا تھا، اس میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے کہا آپ کو کیا پتا پاکستان کیسے بنا ہے، لیکن یہ کہ اس کو کس لیے، کن امیدوں سے، کن ارمانوں سے ہم نے یہ ملک بنایا تھا، تو خدا کے لیے پہلا قدم اٹھائیے، اس دستور کے اندر جو منافقت ہے اس کو نکالیے، تاکہ گاڑی چلے۔ ہم نہیں کہتے کہ کوئی خونی انقلاب آئے، یہاں پر دستور کی گاڑی ہو جائے گی۔ آپ فیڈرل شریعت کورٹ کے اوپر سے پابندیاں ہٹا دیجئے، فیڈرل شریعت کورٹ کے ججز کا بھی معیار جو ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کے مساوی کیجئے، پھر یہ کہ ان کے ہاتھ کھول دیجئے، جس شے کو وہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ میں نے ضیاء الحق سے یہ کہا تھا، یہ 5 جولائی 1982 کی بات ہے، جب میں یہی گورنر ہاؤس میں ان سے ملا ہوں، میں نے کہا تھا آپ اپنے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لیے پھر رہے ہیں۔ میں نے تو محاورہ بولا تھا، پھر مجھے خیال آیا کہ میں نے کیا کہہ دیا، ان کے ماتھے پر کیونکہ محراب تھا بنا ہوا سجدے کا۔ دوبارہ انہوں نے، بہت سمجھدار متحمل آدمی تھے، انہوں نے اس کو نظر انداز کیوں آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا دیکھیے آپ نے فیڈرل شریعت کورٹ بنائی تھی، اپنے ہینڈ پک ججز اس میں رکھے ہیں۔ ایک ملک غلام علی صاحب ہوتے تھے مرحوم، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، مولانا مودودی کے ساتھیوں میں سے، ایک پیر کرم شاہ صاحب تھے، ایک یہ تقی عثمانی صاحب تھے۔ ان کے علم پر، تقوی پر، تدین پر، دیانت پر، فراست پر آپ کو اعتماد ہے، تبھی آپ نے پک کیا ہے کہ ہاں
میں نے کہا پھر آپ نے ان کے ہاتھ باندھ دیے کہ فیملی لاس پر بھی بات نہیں کر سکتے. مالی قوانین کے ضمن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دم نظام نہیں بدل سکتا, یہ طوفان آ جائے گا, اس میں وقت لگے گا, ٹھیک ہے. آئلی قوانین جس کو انگریز نے نہیں چھیڑا, پورے جو ہے یہاں حکومت کر کے چلا گیا, اس نے ہمارے جو ہے پرسنل لا کے اندر ہاتھ نہیں ڈالا. مسلمانوں نے, بھارت نے آج تک ہندوؤں کو جو ہے اپنے پرسنل لا میں دخل اندازی کی اجازت نہیں دی, اور انہوں نے مارے کھائی ہیں سینکڑوں نے. جو ہے جب وہ ایک شاہ بانو کیس کا فیصلہ آ گیا تھا جس میں دخل اندازی ہو رہی تھی, سینکڑوں مسلمانوں نے جانے دی ہیں. تب جا کر جو ہے راجیو گورنمنٹ نے گھٹنے ٹیکے ہیں کہ یہاں پر مسلمانوں کے پرسنل لا کے اندر کوئی عدالت دخل نہیں دے سکتی. اور تم نے وہ قانون بنا دیے جن کو سب نے کہا کہ غیر اسلامی. میں نے کہا میں یہ نہیں کہتا جو میں کہتا ہوں وہ آپ کریں, آپ اپنی عدالت کے ہاتھ کھول دیجئے. چودھری غلام احمد پرویز اس وقت تک زندہ تھے. میں نے کہا کہ وہ چونکہ وہ ہے مصنف ان آئلی قوانین کے, ایوب خان کے دور میں جس شخص نے بنا کر دیا تھا یہ آرڈیننس, میں نے کہا وہ بھی آ جائے, آرگو کر لے کہ یہ کتاب و سنت کے منافی نہیں ہے. میں خوش, عدالت کا ہاتھ کھول. تو پھر یہ ان خواتین کو کون مطمئن کرے گا؟ میں نے کہا یہ آپ کی سوچ کا عالم ہے, تو یہ لیجئے میں اپنا استعفیٰ لکھ کے لایا ہوا ہوں ساتھ. میں نے استعفیٰ دیا شورا سے, سیدھی سی بات. لیکن نہیں انل منکر باللسان تو کرتے رہے نا, گونگے شیطان تو نہ بنے, کہے تو صحیح کہ صحیح کام یہ ہے یہ کرو اور یہ غلط کام ہے مت کرو. لیکن جب یہ جمعیت اتنی ہو جائے, اتنی طاقتور ہو, میرے اندازے میں 2 لاکھ افراد, 14 کروڑ میں 2 لاکھ کتنے فیصد بنیں گے اس ملک میں سے نہیں نکل سکتے. لیکن شرط یہ ہو کہ وہ اپنی ذات پر اسلام نافذ کر چکے, اپنے گھر میں نافذ. یہ ہے سب سے بڑی مشکل منزل, یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. اپنی ذات, یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں, یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں, پھر گھر میں بیٹھیے, اسلام کو بدنام نہ کیجیے. آئیے اس پر کاربند ہو کر پھر ایک شخص سے بیعت کیجیے. پھر جب تک وہ تعداد کافی نہیں ہے, دعوت الی الخیر, امر بالمعروف نہیں, وہ سب زبان سے ہوگا, زبان سے ہوگا, قلم سے ہوگا, ویڈیو سے ہوگا, آڈیو سے ہوگا, اخبارات سے ہوگا, کتب سے ہوگا, جرائد سے ہوگا, سب باللسان ہے. لیکن جب طاقت اتنی ہو جائے کہ یہ قیادت جو ہے اس جماعت کی محسوس کرے کہ now we can risk a head on collision with the system establishment, تب وہ میدان میں آئے. اب ہاتھ سے روکیں گے, اب نہیں ہونے دیں گے یہ غلط کام, یہ حرام کام نہیں ہونے دیں گے, یہ ہم نہیں ہے, یہ نہیں. گھیراؤ کریں گے, پکیٹنگ کریں گے, جلاؤ نہیں کریں گے. خود مرنے کو تیار ہوں گے, گولیاں چلاؤ, مریں گے, جانے دیں گے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی, کسی کو ماریں گے نہیں. یہ جو غلطی ہو رہی ہے پورے عالم اسلام میں اس وقت, 2 ہی چیزیں تحریکیں ہیں پوری دنیا میں ہے, مصر میں ہے, الجزائر میں, کہاں نہیں ہے. یہ ترکی میں بھی اب ہو گئی تھی کہ ایک رفاع پارٹی جو ہے انتخابات کے ذریعے سے آ گئی تھی, لیکن وہ یہ کہ ایبسولوٹ میجورٹی میں نہیں تھی, لیکن فوج نے آ کے روک دیا. الجزائر کے اندر بھی وہ FIS جو ہے پہنچ گئی تھی, لیکن پھر فوج نے روک دیا. پھر لیکن بیلٹ کا رستہ رکتا ہے تو بلٹ پہ آ جاتے ہیں. ترکی میں ابھی نہیں آئے ہیں, وہاں کے حالات ایسے نہیں ہیں, لیکن الجزائر میں تو یہی ہوا, مصر میں یہی ہو رہا ہے. لہذا یہ دونوں کام غلط ہیں. پرامن مظاہرہ, پرامن گھیراؤ اور پکیٹنگ, جیسے کہ شیعوں نے کر کے دکھا دی. اسلام آباد کا جو ہے گھیراؤ کیا سیکرٹیریٹ کا, 50,000 نے, مارو گولیاں چلاؤ ہمیں, ہم جتنی جب بات ہو, لیکن ہم نہیں اٹھیں گے. اور وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کی ناک رگڑی گئی جب اس نے یہ انڈرٹیکنگ دی کہ ہاں میں تمہیں ایگزمپٹ کر دوں گا, تب اٹھے وہاں سے. یہ کام ہے جو کرنے کا ہے. اسی طرح کی ان آرمڈ ریوولٹ کر کے ایرانیوں نے بادشاہ کو بھاگنے پر مجبور کیا ہے. اسی کی مثال ہمارے یہاں آ گئی تھی. بھٹو نے کہا تھا میری کرسی بہت مضبوط ہے, لیکن جب بریگیڈیئر محمد اشرف گوندل نے یہاں, ہی ٹک دی لیڈ, جس نے انکار کیا کہ نو مور فائرنگ, نو مور شوٹنگ, ہم نہیں ماریں گے, اب گو اینڈ ہیو اے پولیٹیکل سیٹلمنٹ. اس لیے کہ کون لوگ ہیں یہ, اور ان کے تھکن ہماری اپنی قوم کے لوگ ہیں, نوجوان ہیں, ہمارے ہیں, ہم انہیں کب تک ماریں گے. لہٰذا فوج نے جب ہاتھ اٹھا دیے تب اس نے بھٹو نے بلایا تھا, پھر گفتگو ہوئی تھی. وہ تو یہ کہ ایئر مارشل صاحب, جو ایئر مارشل جو تھے وہ علیحدہ کھڑے رہ گئے, ورنہ بہت عمدہ سیٹلمنٹ جو ہے وہ ہو سکتا. بہرحال یہ ہے وہ راستہ کہ جس کو اختیار کر سکتے ہیں, پلان کر سکتے ہیں, بیان کر سکتے ہیں, ڈنکے کی چوٹ کہہ سکتے ہیں. کوئی ہمارے اوپر اعتراض نہیں کر سکتا کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں, یہ ہمارا دستوری حق ہے. ہم کسی کو ماریں گے نہیں, ہم کسی کو جلائیں گے نہیں, ہم کہیں توڑ پھوڑ نہیں کریں گے. لیکن یہ بدی ہے, یہ بینک اب ہم نہیں چلنے دیں گے, یہ جاگیرداری نہیں چلنے دیں گے.
یہ جو اخبارات نکلتے ہیں یہ 4 رنگی 5 رنگی تصویریں لے کر عورتوں کی اور ایکٹریس ہوگی، نہیں نکلنے دیں گے۔ ذرا سا گھیراؤ کیا تھا MQM نے جنگ کا کراچی میں، حال کیا ہو گیا تھا کہ وہ یہ تھا کہ ہماری خبریں صحیح شائع نہیں کر رہا ہے، کئی دن جنگ نہیں نکلنے دیا، دفتر کا گھیراؤ کر کے پڑے ہوئے۔ اس کے بعد حال یہ ہو گیا کہ الطاف حسین کو چھینک بھی آئی تو خبر آ گئی فرنٹ پیج کے اوپر کہ آج الطاف صاحب کو چھینک آئی۔ یہ ہوتی ہے عوامی طاقت، لیکن یہ اسلام کو لانے کے لیے وہ عوامی طاقت درکار ہے جس کا نیوکلیس کم سے کم، جس کی ریڑھ کی ہڈی ان لوگوں پر مشتمل ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اب اس جدوجہد کے دوران میں اللہ کی نصرت غیبی کدھر سے آئے گی؟ آ سکتی ہے، کسی بھی طرف سے آئے گی۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی، وہ دروازہ بند نہیں ہوا، غیبی نصرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن یو ہیو ٹو کوالیفائی، اس کا مستحق بننا پڑے گا۔ یہ ہے طریقہ اس ملک میں خلافت کے نظام کے قیام کا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی ہمت دے، آپ کو بھی ہمت دے، لیکن سب سے پہلے فرد کو بدلنا ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنی زندگی کے اندر انقلاب لانا ہے، توبہ کرنی ہے اللہ کی جناب نے جو توبۃ النصوح ہو۔ پھر ٹھیک ہے آپ جماعت تلاش کریے، مجھ پر اعتماد نہیں ہے، جہاں جس جماعت کے ساتھ بھی آپ کو اس کے طریقہ کار کو دیکھیے، اس کی قیادت کو دیکھیے، لگ جائیے کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ تاکہ وہ دین کی اقامت کی جد و جہد سے آپ فارغ نہ ہو، کوئی شخص بھی اس سے محروم نہ رہ جائے، اس لیے کہ یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ Dream of Pakistan, Jinnah's dream of Pakistan was a civilized, modern, democratic and tolerant society۔ بات صحیح ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں، ذرا اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ایک ہے سمٹمز، ایک ہے ڈیزیز۔ یہ سمٹم تو میں نے گنوائے ہیں کہ قوم جو ہے منافقت باہمی، نفاق باہمی کا شکار ہو گئی ہے، میں نے گنوائے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جو رائزان دیترے اس ملک کا تھا، واحد وجہ جواز جو اس ملک کے لیے تھی، ادھر ہم نے پیش رفت نہیں کی۔ لہذا جہاں ویکوم ہوتا ہے تو ویکوم کے اندر تو پھر طوفان آتے ہیں، آندھی آتی ہے۔ اگر ہمارا جو ہے اس مقصد کی طرف فیصلہ کن انداز میں پیش رفت ہوتی، یہ افتراق اور انتشار ہوتا ہی نہ۔ اور اچھی طرح سمجھ لیجئے 1947 تک ہندو کو میں نے مانا ہے کہ ہم سے زیادہ تعلیم یافتہ، زیادہ سرمایہ دار، لیکن کندھے سے کندھا ملا کر ہم نے قیادت دی ہے ہندوستان کے اندر، مسلمانوں نے برابر کی قیادت تھی۔ اس صدی کے آغاز میں تو قیادت تھی ہی مسلمانوں کی، لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی ظاہر بات ہے کہ ہندو کی اتنی بڑی جو طاقت جس کا مقابلہ کیا ہے، ہمارے یہاں انٹلیکچوئل کوئی کم نہیں تھے، ہمارے علامہ اقبال جیسی شخصیتیں پیدا ہوئی ہیں، پورے یونیورسلی ایکنالج ہیں۔ آج جو ہمارا قید و رجال ہو گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس سے چلے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بالکل جو ہے مرجھا کر رہ گئی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھیں۔ شکریہ۔